پہلی بار واقعہ شیئر کروں گا. میں 13 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا تھا اور لاہور چلا گیا تھا فلموں میں کام کرنے کے لیے, اور ریونیو اسٹوڈیو کے گیٹ سے مجھے پکڑ کے وہ لے گئے تھے. وہ زمانے میں وہ یتیم خانے والے ہوتے تھے, وہ انہوں نے چیک کیا آئی ڈی کارڈ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ابا کو بلایا اور ابا مجھے لے کر گئے. فلم بنانا پاکستان میں ایک اسکیم بن چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور جو بزنس مین آدمی ہے سر وہ فلم بزنس کے لیے بناتا بھی نہیں ہے. نام چاہیے, شو آف چاہیے, مے بی وہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں اچھی ڈرائنگ روم میں بلیک منی کا وائٹ کرنے والا. میری جو فلم ریلیز ہوگی میں کبھی اس کے فیک ٹیمپلیٹ نہیں بنانے دوں گا اپنے پروڈیوسرز کو. میری فلم نے اگر 2 کروڑ کیا ہے تو وہ 2 کروڑ ہی ہم بتائیں گے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری فلم نے 22 کروڑ کیا ہے تو میں اس کو شیئر نہیں کروں. میں فوراً صاحب برابر کرنے پہ یقین رکھتا ہوں جس کا مجھے نقصان ہوتا ہے. تو میرا شیشہ پنے تھا. ہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں, میں ایکچولی آپ کے پاس کریکٹر اسکرپٹ ہی لے کر آیا ہوں. لیڈ سلام خواتین وزاد, میرا نام احمد علی بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکیوز می ود می. فلمیں کھل گئی ہیں, تانوں پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے بھی کہا ہے اور سندھ گورنمنٹ نے بھی کہا ہے کہ بھئی آپ فلمیں بنائیں اور فلم انڈسٹری کو سپورٹ کریں. اب جنگ چل گئی ہے, سندھ گورنمنٹ اپنی فلمیں بنا رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ اپنی فلمیں بنا رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ کہتا ہے کہ جی آدھے سے زیادہ کراچی والے جو ہیں وہ یہاں کے فلمیں بنا رہے ہیں, اور سندھ والے کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری فلمیں بنائیں. پنجاب نے کہا ہے کہ جی ہم سب کو ایک جیسے پیسے دیں گے. سندھ نے کہا ہے ہم ایک جیسے پیسے سب کو نہیں دیں گے, کسی کو اچھے دیں گے, کسی کو بہت زیادہ اچھے دیں گے. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ فلمیں بن رہی ہیں. اب فلموں کے اندر ہم سٹارز کو تو بڑا دیکھتے ہیں, لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ سٹارز کے پیچھے ہوتے ہیں سٹار میکرز. بڑے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے ڈائریکٹرز ہیں جن کو بڑے اچھے اچھے پیسے مل رہے ہیں, بجٹس مل رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری میں کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کوانٹٹی میں بلیو کرتے ہیں. وہ بلیو کرتے ہیں کہ بھائی جان چھوٹی فلم بھی ہو, بڑی فلم بھی ہو, درمیانی فلم بھی ہو, لیکن فلم ہونی چاہیے. ایسے ہی ایک ہمارے ڈائریکٹر ہیں, لوگوں کو ان سے کچھ زیادہ ہی کھینچ جائے. آئی تھنک جتنی کم عرصے میں انہوں نے جتنی فلمیں بنا لی ہیں, شاید کچھ لوگ کریئر میں اتنی فلمیں بناتے ہیں. شاید اس لیے وجہ سے ان کو بیڈ ریپ بڑی ملتی ہے. ان کے ریویوز بڑے کبھی مکس ہوتے ہیں, کبھی پیار محبت والے ہوتے ہیں, کبھی بالکل ہی لوگ چیتھڑے پھاڑ دیتے ہیں. اپنی انہوں نے پی آر کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی ہوئی جتنی ان کو دینی چاہیے. میں کہتا ہوں کنٹروورشل ٹاپکس پہ صرف یہی ہاتھ ڈالتے ہیں اور ایسے ایسے ٹاپکس پہ فلم بناتے ہیں جس پہ ہم لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی بنانے کی. آج اپنی کہانی سنانے obviously بات ہے, اینڈ آئی ایم گریٹفل کہ وہ آئے ہیں. پلیز ویلکم ابو علیہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے انوائٹ کیا. تھینک یو سر, آپ آئے. آنا پرسوں سے مگر تو چلو آج آ گئے سر. خیر ہے, نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کیا کھینچے لوگوں کو آپ سے؟ سر کوئی کھینچ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو بڑے سٹارز ہوتے ہیں, جو بڑے فلم میکرز ہوتے ہیں, اگر بیگ صاحب آئے, پہلی فلم ہٹ دے دی, بہت بڑی ہٹ دے دی, پھر ان کی گریجولی جو ایک بہت ہی تیزی سے اوپر آئے اور بہت بڑا نام بن گئے. نبیل قریشی کی پہلی فلم بہت بڑی ہٹ تھی, سمیش ہٹ تھی. تو کوئی بھی انڈی, اگر آپ انڈی فلم میکرز کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہاں پہ لوگ آتے ہیں, ایک فلم بناتے ہیں اور دوبارہ فلم نہیں بنا پاتے, انڈسٹری نہیں بنانے دیتی. میں شاید واحد انڈی فلم میکر ہوں جو ٹک گیا. میں کہیں گیا ہی نہیں, میں بھاگا ہی نہیں. 2 ریزن تھے. ایک تو یہ کہ میں جو فیوریٹ جو جانرس تھے لائک رومانٹک کامیڈی, ایکشن کامیڈی یا اس قسم کے جس پہ سب لوگ آ جاتے ہیں, میں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا. اور اس کو ٹرائی اس لیے نہیں کیا کہ نہ میرے پاس بڑا سٹار تھا, نہ بڑا میرے پاس انویسٹر اور پروڈیوسر تھا. سو میری جو ریپوٹیشن بڑی کلیئر تھی, یار جن نے دن وچ کہندا ہے فلم بڑھا کے دے دیندا ہے, تو جن نے پیسے دی کہندا انہاں دی فلم بنا دیندا ہے. تو میں یہاں پہ نہیں کوٹ کرنا چاہوں گا کہ جو میری شروع کی فلمیں ہیں, چاہے وہ کتکشا ہے, چاہے تیور ہے, چاہے ونس اپون اے ٹائم کراچی ہے, چاہے جاوید اقبال ہے جو بین ہوگی, ان سب کے بجٹ کتنے کم تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ 10-12 دن میں آپ نے فلمیں ریپ اپ کی ہوئی ہیں. سر میں نے کی ہیں, اور وہ پھر وہ اس ایک ایسی انڈسٹری میں جہاں پہ آپ فلم بناتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں, پھر وہ فلم, جیسے میں بھی لاہور میں ایک دوست کے آفس میں گیا, وہ بڑے سینئر آدمی, نام نہیں لوں گا, تو 18 پوسٹر لگے ہوئے ہیں, جن میں سے 2 بنائی ہیں, 10-16 ویسی کمنگ سون کے ساتھ, وہ 5 سال سے پوسٹر لگا کے بیٹھے ہوئے. تو ایسے اس پیرافینیلیا کے اندر ایک آدمی آتا ہے اور وہ فلم بنا کے 3 مہینے میں سنیما پہ لے آتا ہے. تو یہ میری ایک چھوٹی سی ریپوٹیشن رہی. ہاں, جو پی آر کی بات کرتے ہیں, وہ جو ایک ٹیمپلیٹ ہے ہمارے یہاں جو چلتا ہے, ٹھیک ہے, جس کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. ٹریڈ کا سیکرٹ بڑا اوپن ہے, ٹریڈ میں کچھ بھی سیکرٹ نہیں ہے. میرا لیاری کتنا بزنس کرے گی وہ ہر ڈسٹریبیوٹر کو پتہ ہوگا, ہر سینما مالک کو پتہ ہوگا, ہر فلم میکر کو پتہ ہوگا. عید پہ آنے والی فلموں نے کتنا بزنس کیا وہ مجھے پتہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ 2 کروڑ کی فلم کو 22 کروڑ کا آپ شو کر رہے ہوں گے,
جب آپ اس لیول تک ایگزیجریشن پہ لے جائیں گے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ پھر آپ اس دوڑ میں نہیں پڑیں ریٹ ریس میں. دیر از اے ریزن کہ جب ہماری ڈسکشن چل رہی تھی بٹوین اس اینڈ دا سندھ گورنمنٹ, تو میں نے اور عائشہ عمر نے ان کو اسپیسیفکلی کہا کہ ایک آرٹ مووی ہے فیسٹیولس کے لیے, 18 اچھے ریپیوٹیڈ فیسٹیول میں آپ نے بھیجی, 11 سے سلیکٹ ہوگی جن میں سے 2 آسکر کوالیفائنگ ہے. آپ کو ڈیبیو مل رہا ہے یو کے ایشین فلم فیسٹیول کے اندر, تو دیٹ از مور دین انف. آپ کو ورڈ آف ماؤتھ ہے. ہم اس فلم کو سنیماز کے بجائے ہم اس کو انسٹیٹیوشنس میں دکھائیں گے. ہم آلریڈی لیاری میں بہت بڑی اسکرین لگا کے 10,000 لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں. یہ کمرشل سنیما نہیں ہے, یہ آرٹ مووی ہے. اور آرٹ مووی جس سے پہلے جو آئیں لگیں پتہ بھی نہیں ہے. میں نے کل ایک پوسٹ بھی لگائی ہے, سوری بات لمبی ہو رہی ہے. نہیں بات لمبی, ان فلیمس کے نام سے ایک فلم ہے, زرار خان صاحب نے بنائی ہے. وہ پاکستان میں لگی, اس کو ڈسٹریبیوٹر نہیں ملا. وہ 12 سے 13 فیسٹیولز میں گئی اور 2 سال پہلے اس کو ریڈ سی فلم فیسٹیول میں بیسٹ فلم کا پرائز ملا $100,000 کا. پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. اس سال کی جو سب سے اچھی فلم میں نے ابھی تک دیکھی ہے وہ گھوسٹ اسکول ہے, سیما گل کی ہے, ان کی فلم ہے, ابھی یو کے ایشین فلم فیسٹیول میں دکھائی گئی ہے. کیا خوبصورت فلم ہے. یہاں پہ کسی کو پتہ بھی نہیں اس کے بارے میں. شاید اگر وہ مگر لوگ یہاں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پیرلل سنیما کی نہیں, ہمیں کمرشل سنیما کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے کمرشل سنیما ایگزسٹ نہیں ابھی کرتا. کمرشل سنیما میں آپ کے پاس ندیم بیگ صاحب ہیں, آپ کے پاس سال کی ایک فلم آتی ہے نا سر, سال کی ایک فلم مطلب سسٹین تو نہیں کر سکتی انڈسٹری کو. دیکھیں ایک انڈسٹری کا مطلب ہے کہ مہینے کی کم از کم 3 فلمیں آئیں آپ کی, تاکہ آپ کا ایک فلو بنے, لوگوں کا سنیما آنا جانا بنے. سنیما کھڑا کرنا تو ایک الگ بات ہے, سنیما چلانا عذاب ہے. اور ابھی جو ہمارا سنیما سروائیو کر رہا ہے وہ انٹرنیشنل فلمز کے اوپر ہے, اور وہ بھی وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں جن کے پاس مین اسٹریم اسکرینز ہیں. تو پیرلل سنیما کی ابھی ہمارے پاس ڈیمانڈ اتنی نہیں ہے. ہاں انڈیا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ انڈیا کے پاس بہت ایکسیس ہے, تو آپ اب پیرلل سنیما میں آ گئے ہیں, وہاں سے آپ ایکٹرز دیکھ رہے ہیں, انڈسٹری بن رہی ہے, رائٹرز بن رہے ہیں, ڈائریکٹرز آ رہے ہیں, آل دیٹ. ہمارے پاس وہ لگژری نہیں ہے سر. اس پہ 2 چیزیں ہیں آنیسٹی کے ساتھ. نمبر 1 ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. آپ کے پاس 48 سنیماز ہیں, آپ کے پاس 118 سے 22 سنیما اسکرینز ہیں, جیسے چھوٹی ہو تو بڑی عید کے اوپر اوپن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. ابھی سنگل میں آئی بلا لگی. عام آڈینس کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلم جب 1 کروڑ کماتی ہے تو پروڈیوسر کے پاس 30 لاکھ روپے آتا ہے, 70 لاکھ روپے مائنس ہو جاتا ہے. آڈینس کو نہیں پتا. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک فلم, ایک اسٹینڈرڈ فلم, ایک اچھی فلم, مجھے لگتا ہے ایک اچھی کمرشل فلم, اچھے گانوں کے ساتھ, اچھے میوزک, اچھے وی ایف ایکس, اچھی ٹیم کے ساتھ, اچھے اے لسٹ ایکٹرس کے ساتھ, کم سے کم 8 کروڑ میں بنتی ہے. 8 سے کم میں شاید نہیں بنا سکتا. 7-8 ٹھیک ہے 7-8. تو 7 سے 8 کروڑ کی فلم انکلوڈنگ دا PR PNA لگا کے آپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فلم اصلی والا اگر 24 کروڑ کرے گی تو بریک ایون پہ جائیں گے. ٹھیک ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ بلا کا ایکچولی بزنس کتنا ہے وہ عمر حبیب صاحب کو پتہ ہوگا, میرے بھائی کو. آگ لگے بستی نے کتنا بزنس کیا ہے وہ عرفان ملک صاحب کو پتہ ہوگا, فہد بھائی کو پتہ ہوگا. مجھے پتا ہے کہ میں کراچی میں 3 دن گیا آگ لگے بستی میں دیکھنے کے لیے, مجھے ٹکٹ نہیں ملا. تو میرے لیے وہ ایک فلم, اور پھر جب میں نے دیکھی تو مجھے مزہ آیا. اور مجھے مزہ آئے یا نہ آئے, میرے جو آڈینس بیٹھی تھی وہ ساری ہنس رہی تھی, انجوائے کر رہی تھی. تو میرے لیے ایک وہ آ گیا کہ ہاں نہیں یار یہ تو ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ اس ROI کی بیس کے اوپر فلم بناتے ہیں. میرے پاس تو سر 7-8 کروڑ روپے نہیں ہے. میرے پاس اس لیول کا پروڈیوسر نہیں ہے, اس لیول کا فائنینسر نہیں ہے جس کو 8-10 کروڑ روپے ڈبونے سے فرق بھی نہ پڑتا ہو. یہ بڑا مسئلہ ہے میرا. اگر آپ اکانومی اٹھا کے دیکھ لیں, میں عائشہ عمر کے ساتھ اسی فلم کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں کہ میری فلمیں پیسہ نہیں بناتی, میری فلمیں پیسے واپس لے آتی ہیں. جاوید اقبال جو میری بین فلم ہے, اس نے بھی پروڈیوسر کو 60 لاکھ روپے کما کے دیا. چھوٹی اماؤنٹ ہے بہت, لیکن جتنے اس نے لگائے تھے اس کے مقابلے میں. ٹکسالی گیٹ جو ہے وہ 2 سال پہلے لگی تھی, وہ لانگسٹ رننگ فلم تھی, ایک آرٹ مووی تھی, ایک آف بیٹ سنیما تھا. ٹھیک ہے سر, وہ لگی رہی. اور اس فلم نے OTT سے پیسہ بنایا. وہ میری جو لاسٹ 3 فلمیں ہیں, تینوں فلموں نے جتنے میں وہ بنی ہیں, یہ ایک بڑا مزے کا فن فیکٹ ہے, آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کہ میری لاسٹ جو مائنس میرا لیاری, میری لاسٹ 3 فلمیں جو ہیں وہ جتنے کی بنی ہیں, ارسپیکٹو آف کہ اس نے کتنا پیسہ بنایا سیٹلائٹ رائٹ سے, ایئر بون رائٹ سے, میوزک رائٹ سے یا پاکستانی سنیما سے, اس نے خالی جو OTT پہ ریٹ اس کے بکے ہیں وہ اپنے اس نے پیسے پورے کیے ہیں پروڈیوسر کے. شارٹ کٹ پنجابی میری پہلی کامیڈی فلم تھی اسٹارنگ گوہر رشید. اس کی بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ وہ میری پہلی فلم میں میرے ساتھ آیا ود جگن کاظم. وہ ایک انڈین پلیٹ فارم ہے چوپال, اس نے جتنے کی بنائی تھی اس سے 60 لاکھ ایکسٹرا میں خرید لی. سپر پنجابی وچ واز پروڈیوسڈ بائی تخار ٹھاکر صاحب, ٹھیک ہے, جو آپ نے ریفیوز کر دی تھی کہ میں نہیں کراں گا. تو میں آپ کو نہیں, کیونکہ اس ٹائم بھی مجھے ایک تو آئیڈیا بھی ذرا تھوڑا سا لگا تھا, اور مجھے لگا تھا کہ یار یہ پراپر وہ تھیٹر فائن سر, وہ کیونکہ وہ تھیٹر کے سارے ایکٹر اور سب چیزیں تھی. اچھا, اب وہ فلم جو ہے وہ کیبل 1 ایک انڈین پنجابی پلیٹ فارم ہے, اس نے لیا. آپ کو اس میں مزے کی بات ہے کہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے, ہم یہاں باتیں کرتے ہیں بیٹھ کے کہ وہ جو ہمارے تھیٹر کے ایکٹر ہیں ان کی اسٹار پاور کیا ہے. کہ وہ جب انہوں نے کیبل 1 نے پروموشن اسٹارٹ کی تو کہیں میرا نام نہیں تھا ایز اے رائٹر.
کہیں محسن عباس حیدر کا نام نہیں تھا, کہیں سائمہ بلوچ کا نام نہیں تھا جو مولا جٹ سے بہت فیمس ہو گئی. وہ صرف ان کا ایک ہی ان کی یو ایس پی تھی جناب کہ فرسٹ ٹائم ایور آپ ناصر چنوٹی, افتخار ٹھاکر, سلیم البیلا, گوگا پسروری, فلانا ڈمکانا, کیسر پیا, یہ سارے آپ پہلی بار ایک فلم میں ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر نے پیسے لیے. ٹکسالی گیٹ اسی پلیٹ فارم نے خریدی اور وہ بھی بہت اچھے پیسوں میں بکی. تو اکانومی دا ریئلسٹک یہ ہے کہ جب ایک فلم ایکچولی 8 کروڑ کی بنتی ہے, 7 کروڑ کی بنتی ہے, اور وہ فلم اصل میں بزنس کرتی ہے 2 سے 3 کروڑ کا, لیکن آپ کلیم کرتے ہیں کہ اس فلم نے 20 سے 22 کروڑ کر لیا, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں آپ کے پاس. تو پھر یہ ہوتا یہ ہے کہ وہ جو نیا انویسٹر ہے وہ تو آپ کھیل لیتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے بٹ صاحب کہ پاکستان میں فلم سے پیسہ نہیں بنایا جاتا, فلم بنانے کے عمل میں پیسہ بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو گھیر لیا ہے, بٹ صاحب فلم بناتے ہیں کہ نہیں بنے گی 3 کروڑ تیج بنے گی, فلم سٹارٹ ہوگی, آدھی فلم کے بیچ میں میں نے کہا جی پیسے مک گئے اور لے کے آؤ, آپ نے دے دیے, پھر اور آپ دیکھیں ایک فلم کے ساتھ آخر میں جا کے 4 لوگ جڑ جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فائنینسز آپ پکڑتے ہیں. ہاں, تو وہ جو اسکیمنگ کا فلم بنانا پاکستان میں ایک اسکیم بن چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور جس آدمی کو جو بزنس مین آدمی ہے سر, وہ فلم بزنس کے لیے بناتا بھی نہیں ہے, نام چاہیے, شو آف چاہیے, مے بی وہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں اچھی ڈرائنگ روم میں بلیک منی کا وائٹ کرنے والا, وٹ ایور دا ریزنز آر. اچھا, اس میں وہ جو انویسٹر ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ 4 لوگوں کو بتاتا ہے میں نے ایک فلم بنائی تھی بھائی, میں آؤٹ سائڈ آیا اور میری فلم نے 22 کروڑ کما لیا. ٹھیک ہے, ریئلٹی ہمیں پتہ ہوتی ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرا جو آڈینس ہے, میں ایک لو بجٹ فلم بناتا ہوں, میں آف بیٹ سنیما پہ فلم بناتا ہوں. میرا لیاری فیسٹیولس کے لیے ہے, 17 فیسٹیول میں, 18 میں ہم نے بھیجی, 11 میں سلیکٹ ہوگی, میں سے 2 آسکر کوالیفائنگ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں. کمرشل سنیما پہ اب میں اٹیمپٹ کر ررہا ہوں, سوری, جیسے میری اس سال مینگو جٹ آ رہی ہے. ہاں, مینگو جٹ کمپلیٹ ہو گئی ہوئی ہے, پیور کمرشل فلم ہے, 2 سال سے حریم فاروق صاحب اس کو پروڈیوس کر رہی ہوں, جب آئی ہوپ کہ سال وہ لگا دیں. لڈو میری پہلی رومانٹک کامیڈی ہے. میں ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا بے تکلف محفلوں میں کہ یار جب میں, سب بنا رہے ہیں تم نہیں بناتے, تو میں کہتا تھا کہ جب میں رومانٹک کامیڈی بناؤں گا نا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ایک بڑا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ آرٹ مووی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو دیکھتے ہوئے آپ سو جائیں, اور کمرشل سنیما ہے کہ جس کی کوئی لاجک اور سینس ہی نہ ہو. تو لڈو میری فلم آنے والی ہے, میری پہلی رومانٹک کامیڈی ہے. تو میں کمرشل جانرا میں پہلی بار میں کون کون ہے لڈو میں فرحان سعید ہیں, اور کیا کامک ٹائمنگ ہے ان کی, اور اس کے ساتھ کنزا ہاشمی ہے, اور پھر بہت اچھی اس میں اسٹار کاسٹ ہے, اور یہ بھی سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے. تو بہت مزے کا اسکرپٹ ہے, بہت مزے کا کانسیپٹ ہے, اور بہت اچھی شوٹ ہوئی بھی ہے. ابھی صرف اس کے 2 گانے رہ گئے, میرے کلائمیکس رہ گیا, تو ہوپ فلی ہم اسی سال. ایک فلم آپ کی پنجاب سے آ رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی, جو کہ ہوگی میرا خیال ہے حریم نے کیونکہ لی ہے میرے. جی ان کو پنجاب گورنمنٹ سے, تو پنجاب گورنمنٹ سے, تو وہ آپ کی پنجاب گورنمنٹ سے آ رہی ہے, اور ایک آپ کی سندھ گورنمنٹ سے آنے والی ہے. سندھ گورنمنٹ سے اور آنے والی. دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ فرق نہیں ہے. مینگو جٹ جو ہے وہ ایک بہت نہیں ڈفرینس ہے. گورنمنٹس کی بات کرو. اچھا ڈفرینس, اچھا اس میں, اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں شاید دونوں کا ڈفرینس نہیں بتا پاؤں گا, کیونکہ میں نے آج تک فلم کے لیے اپلائی نہیں کیا, نہ سندھ میں کیا نہ پنجاب میں کیا. تو جب میں اپلائی نہیں کر رہا تو سب میرا مذاق اڑا رہے تھے. مجھے پنجاب میں لوگوں نے کہا کہ تو انیاں فلمیں بنائیاں نے 3-4 سال دے وچ, تو کیوں نہیں اپلائی کرتا ہے؟ تو میں نے کہا میں فری لانسر, میں زیادہ بہتر ہوں کہ مجھے کوئی ایز اے رائٹر ہائر کر لے, ایز اے رائٹر ہائر کر لے. سندھ گورنمنٹ میں جو پروجیکٹ آئے ان میں سے ایک پروجیکٹ ایز اے رائٹر میں نے کیا, ایک ڈرامہ سیریل جو اشنا شاہ اس کو پروڈیوس کر رہی ہیں. میرا لیاری عائشہ عمر کو ملی, عائشہ عمر نے مجھے ایز اے رائٹر لے لیا. یہ جو فلم لڈو ہے یہ بھی فرقان ڈی صدیقی, اللہ جنت بخشے, ہمارے بہت اچھے ٹی وی ڈائریکٹر تھے, وہ فوت ہو گئے, تو ان کی فیملی نے پھر میرا نام دیا کہ یہ ان کو مکمل کریں گے. پنجاب گورنمنٹ سے مینگو جٹ ظاہر ہے وہ مکمل پڑی ہوئی تھی, بعد میں حریم صاحبہ کو پیسے مل گئے. تو ڈفرینس میں نہیں اس طرح سے بتا سکتا. ہاں میں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ یہ بتا سکتا ہوں کہ جو کریٹو فریڈم مجھے ملا ہوا ہے میرا لیاری کو بنانے کا, میں ایک آرٹ مووی بنانا چاہتا تھا, میں ایک آرٹ مووی مجھے بنانی تھی, مجھے فیسٹیول کی دنیا میں گھسنا تھا, عائشہ عمر کو جانا تھا, ان کا پہلا پروجیکٹ تھا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ جو ایک منٹ کا وہ جو ایک 40 سیکنڈ سے 45 سیکنڈ کی جو ایک کلیپنگ ہے یو کے ایشین فلم فیسٹیول کے اندر فار دانا نیر, عائشہ عمر اور فار دا فلم, ہمارے لیے وہ دیٹ از مور دین انف ہے. اس جگہ اٹ wasn't designed for commercial cinema anyways. Not at all. It's a slow burn cinema جس کی میں نے کہ اس کو کوشش بھی نہیں کی کہیں ہم اس کو نا کچھ بہت ہی ٹپیکل کو سنیمیٹک شاٹ بنا لیں. ایک رکشے ڈرائیور کی اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اسٹرگل ہے, ایک سکفل ہے, وہ بیٹی فٹ بال کھیلنا چاہتی ہے وہ, اور ماں بیچ میں پس رہی ہے. اس کو ہم کیا سنیمیٹک دکھاتے ہیں؟ ہم اگر ریویوز کافی ہارش آئے ہیں, ریویوز میں یہ بھی کہا گیا کہ اسٹوری کا سر پیر نہیں ہے, ڈائریکشن جو اینڈ میں آ کے بالکل ہی جس چیز پہ ختم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے. مطلب یو نو دوز پیپل جنہوں نے یہ باتیں وغیرہ. سر مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ویری ہیپی ود دیز کائنڈ آف ریویوز. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو ایک ہمارے یہاں جو ایک دیسی جو لبرل ہے, شاید ان کو یہ بات بری لگی ہے کہ آخر میں باپ کا چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا, باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا کیوں ہو گیا. یہی اگر ہم دکھاتے ہیں کہ جو ہے باپ جو ہے بیٹی کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے یا وہ
جو فٹ بال کوچ ہے وہ بیٹی کو بچا کے لے جاتی اور باپ دان پیستا رہ جاتا، تو شاید ان کو لگتا ہے نہیں یار یہ تو بڑا ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ ہم پہ نا جب جاوید اقبال بین ہوئی تھی تو ایک آرگومنٹ تھا، میں اس آرگومنٹ پہ وہ آرگومنٹ میرے پہ بھی آیا، سرمد سر پہ بھی آیا، سائم صادق پہ بھی آیا کہ جی یہ فلمیں اس قسم کی بناتے ہیں جان بوجھ کے تاکہ ملک کو بدنام کریں پھر باہر سے ایوارڈ لے کریں. تو جب میں فلم لکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں وہ پوائنٹ تھا، چاہے اس آرگومنٹ پہ میں بلیو کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. تو کہ میرا لیاری جو ہے نا آخر میں جا کے آپ کو ایک بہت ہی ہارٹ فیلٹ میسیج دیتی ہے. یہ فلم جو ہے وہ لیاری کے لوگوں کے لیے سر آخر میں جا کے باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. اور ہماری فلم کا جو آخری ڈائلاگ ہے وہ یہ ہے جو افسانہ بلوچ اپنے باپ عارف بلوچ سے کہتی ہے کہ میری میڈم کہتی ہے کہ جن بیٹیوں کے والدین ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں وہ زندگی میں کبھی نہیں ہارتی. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک کہتا ہے تمہارا میڈم، دیٹس اٹ، یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے. اب یہ ایک ہوپ ہم نے دینے کی کوشش کی ہے. ایک آدمی جو اپنی بیٹی کو اسپورٹس کھیلنے نہیں دینا چاہتا اور اگر وہ اس فلم کو دیکھنے کے بعد اس کو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو ہے، یہ تو مجھے اپنی بیٹی کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے، تو ہمارا مقصد پورا ہو چکا ہے سر اس کے اوپر. بٹ فائنینشلی obvious بات ہے اٹس ڈیزائن فار اے ڈفرنٹ آڈینس. اچھا اس پہ بھی آتے ہیں، یہ بڑا اچھا پوائنٹ. اگین میں نے آپ سے کہا نا کہ میری فلمیں لاس کبھی بھی نہیں کرتی ہیں. یو کین کال رائٹ ناؤ عائشہ عمر، یو کین کال رائٹ ناؤ وقاص رضوی، ٹھیک ہے، اور اینی آف دا جتنے کی فلم بنی ہے جتنے پیسے مل رہے ہیں اس سے اچھی ڈیل ہمیں سیٹلائٹ اور ہمیں اس کے اوپر مل چکی ہوئی ہے، لوکل چینل کے اوپر بھی. اچھا لوکل میں 2 چینل کی آپس میں چل رہی ہے کہ ہم کس کے، کیونکہ دانا نیل ایک بڑی اسٹار پاور ہے ان کی. کیونکہ میں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کروں، ابھی پنجاب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا کہ جی ہم سب کو 3-3 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں اور آل اکراس پلیٹ فارم آپ نے سب کو ایک ہی سانچے میں رکھا. بالکل. اور اس میں کہا کہ جی یہ اسٹارٹنگ منی ہے، اس کے اندر آپ اپنے فائنینسرز لے کے ہیں، تو ایک طرح ہم آپ کو جمپ اسٹارٹ دے رہے ہیں. بالکل وچ از انڈرسٹینڈیبل. اس کے بعد اس کا پروسیس ہوا، اسکرپٹس جمع ہوئیں اور یہ وہ سارا کچھ، پھر 1.5 سال لگا اس کے اندر سے، پھر اپروولس آئیں. اب اس کی جو کیا کہتے ہیں جو سیکنڈ لاٹ ہے وہ اگلے میرے خیال اس سال کے اینڈ میں اگلی فلم میں اناؤنس کریں گے وہ لوگ. سندھ کا ہم نے دیکھا ایک تھوڑا سا آڈ سا طریقہ، ہم نے دیکھا کہ کئیوں کو 2-3 کروڑ ملیں، کئیوں کو 15-20 مل گئے، کئیوں کو 30-40 ملیں، تو سب کو ایک سانچے میں نہیں رکھ رہا. اور زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے ایک سرٹن لوگوں کو ملے، فلم میکرز میں سے نہیں، ان میں بس زیادہ تر پروڈیوسرز کو دیے گئے ہیں. اور اس میں سے بہت سے لوگوں بھی ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم پروڈیوسرز ہیں، جنہوں نے اس سے پہلے کبھی چیزیں پروڈیوس بھی نہیں کی. دونوں میں سے کون سا ماڈل آپ لگ رہا ہے کہ ول سسٹین؟ مجھے لگتا ہے کہ جو پنجاب کا ماڈل ہے وہ زیادہ وائبل ہے، کیونکہ وہ پروڈیوسر کو یہ کہتا ہے کہ تو اپنے پیسے لگا، اپنے پیسے لے کر اپنے پیسے لگا، اپنے پیسے پھنسا، تو پھر مجبوری ہو جائے گی پروڈیوسر کے اوپر کہ ایک اچھی فلم بنائے، کیونکہ اس کو اپنے پیسے بھی نکالنے ہیں اور پنجاب گورنمنٹ کا بھی جو بھی ہے اپنے پیسے تو نکالنے ہیں. سندھ گورنمنٹ کا کہیں نہ کہیں آپ کے مائنڈ پہ یہ رہتا ہے سب کا. ہمیں تو ہر میرا ایک تو یہ ہے کہ جو پیسے جتنے مانگے اتنے ہی ملے، ایسا نہیں ہوا. ہم نے میرا لیاری کو سب سے کم پیسے کیوں ملے؟ کہ ہم نے سب سے کم پیسے مانگے ہی تھے. ہماری کہانی ہی ہم نے جتنی ریئلسٹک رکھنی تھی اس کے حساب سے جتنے پیسے مانگے انہوں نے ہمیں دیے، اور پیسے لگے ہوئے نظر آتے ہیں جتنا بجٹ ہمیں ملا ہوا ہے. اگر باقی کسی بڑے کسی کو پروڈیوسر کو زیادہ پیسے ملے ہیں تو پھر اس کے پاس اسٹار پاور بھی ہے، وہ بڑے ایکٹر بھی لے کے آیا، وہ اس کا یونیورس کہانی کا بہت بڑا ہے. تو وہ جیسے بیگ صاحب کی فلم ہے، جیسے بلال صاحب کی فلم. مگر پھر آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ چیز سسٹین کر پائے گی بزنس وائز؟ کیونکہ دیکھیں مارکیٹ کے اندر اگر میں بنا رہا ہوں 15 سے 20 کروڑ روپے کی فلم، تو وہ بہت ہی ہائی رسک فریکوینسی پہ میں جا رہا ہوں. مجھے ریکور کرنے کے لیے 60-70 کروڑ مارنا ہے جسٹ ٹو بریک ایون. یہ تو ہم نے بات کرنی، ہمارے پاس اسکرینز نہیں ہیں، تو 60-70 کروڑ مولا جٹ اگر بننی تھی تو جی مولا جٹ کے پاس انٹرنیشنل سرکٹ بہت بڑا تھا اور اس نے بہت زیادہ ہیلپ کی. اب وہ ماشاء اللہ چائنا جا رہی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے. بٹ دیٹس اے یونیکارن، ایک فلم آئی، ٹھیک ہے نا. 10 years. تو باقی فلموں کی جسٹیفیکیشن جہاں آپ نے فرسٹ ٹائم پروڈیوسرز ہیں اور فرسٹ ٹائم ڈائریکٹرز اور یہ وہ سارا کچھ، ان کو اگر آپ 20-20 کروڑ روپے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہر چیز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نمبرس پہ آتی ہے. ہاں لیکن آر او آئی اگر وٹ ایف کے ان کو آر او آئی چاہیے نہیں، وہ آپ سے پیسے گرانٹ ہے، وہ پیسے مانگیں نہیں رہے آپ سے. آپ نہیں، مگر اس کے اندر میں نے یہ بھی سنا ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر کہ وہ آئی پی بھی اپنا رکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ فلمیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سندھ گورنمنٹ کی پراپرٹی رہیں گی. جی ایسا ہی ہے، ہوگا. پنجاب یہ نہیں کہہ رہا. میرا لیاری جو ہے وہ جتنے میں بن گئی، اس میں جو آپ نے بجٹ دیا اس میں ڈائریکٹر کی فیس شامل ہے، رائٹر کی فیس شامل ہے، پروڈیوسر کی فیس شامل ہے.
تو آپ نے فلم بنا کے ان کے حوالے کر دی, فلم لگ گئی, اب یہ فلم کتنے پیسے کماتی ہے, جہاں سے کماتی ہے, یہ سارے کے سارے پیسے سندھ گورنمنٹ کو جائیں گے, یہ پروڈیوسر کو نہیں آئیں گے. تو یہ بڑا کلیئر ہے. پنجاب گورنمنٹ آپ کو 2 چیزیں بڑے مزے کی دے رہا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے آدھے پیسے لگائیں, آدھے ہم لگاتے ہیں. سیکنڈ ان کا انسینٹیو ہے وہ بہت مزے کا. اگر آپ ایک اچھی فلم بناتے ہیں اور آپ کی فلم بزنس کرتی ہے تو اس میں ایک انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہے کہ وہ جو ویریفائڈ بزنس ہے اس کا اتنے % ہم آپ کو ایز اے دیں گے, بونس. وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا ایک بونس بھی دیں گے. سب سے بڑی بات ہے کہ فلم از یور پراپرٹی, کہ آپ کی ہی پراپرٹی رہے گی, کہ کل کو آپ اگر کہیں اور بیچنا چاہیں تو آپ کے پاس وہ رائٹ ہے کہ آپ بیچ سکتے ہیں, کیونکہ پروڈیوسر کا ٹائم لگا ہے, پروڈیوسر کا پیسہ لگ رہا ہے اور سارا کچھ, تو انہوں نے ان کو وہ فریڈم دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے ہمارے وہ سنیما کی ٹکٹ پرائسز ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہمارا سنیما بہت کم ہے ہی نہیں ہے. 40-50 سنیما. پنجاب نے یہ بھی اناؤنس, انہوں نے یہ بھی دے رہے ہیں کہ جو لوگ سنیما بنائیں گے سنگل اسکرینس کو انکریج کریں. بلا میں ہم نے دیکھی ہے کہ بلا نے جو سنگل اسکرینز ہیں وہ دوبارہ کھلی ہیں, تو یہ بہت بڑی بات ہے. کیونکہ شان کی سٹار پاور ہے, اس کو تو ان میچیبل اس آدمی کی سٹار پاور ہے. تو اس سے پہلے سنگل سنیما اسکرین جو ہیں وہ بہت ہی سیکریٹ فلمیں بن رہی ہیں, یا جہانگیر خان جو پشتو ایکٹر ہیں ان کی کچھ فلمیں وہاں لگتی تھی, اس پہ بھی رچ ہوتا تھا تھوڑا بہت. لیکن شان ہے, شان کا ایک اتنے عرصے کے بعد ایک ماسی مسالم ہے, اور وہ ہوتا ہے آپ کو نا 4 انٹریاں چاہیے ہوتی ہیں ہیرو کی, وہ 4 انٹریاں شان صاحب کی تھی, لوگوں نے دیکھا کلیپ کیا, آگے میچور آڈینس کے لیے نہیں تھا وہ. عید پہ ہم لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پہنچ جاتے ہیں, 5 فلمیں 6 فلمیں لگ رہی ہوتی ہیں. آئی تھنک 2 فلمیں ٹھیک ہیں, اچھا آپ کو مل جاتا سنیما, مگر پھر عید کا پھر بزنس بھی جسٹیفائی ہوتا ہے, کیونکہ عید پہ آپ نے دیکھا کہ آگ لگی بستی میں نے اپنا بزنس کیا, اس عید پہ 4 فلمیں آ رہی ہیں, اور وہی ہونا ہے بلڈ باتھ. مجھے تو ٹریلر سب کے بہت اچھے لگ رہے ہیں ابھی تک جو آئے ہوئے ہیں. لو دی سونگ تو میں دل سے چاہوں گا, کیونکہ میں نے فرحان کے ساتھ کام کیا ہے ایز این ایکٹر. جس آدمی کی رینج ہے وہ فلم کا آدمی ہے, اس فلم کو چلنا چاہیے, بہت چلنا چاہیے, اور اس کے اندر وہ سارا مسالہ موجود ہے, وہ جو ایلیمنٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ایک فیملی جاتی ہے سنیما پر, کہتی ہے ہم نے یہ فلم دیکھنی ہے, تو وہ اس کے اندر وہ سارا چیزیں موجود ہیں. آپ کا ہیرو گاتا ہے, آپ کا ہیرو ڈانس کر سکتا ہے, فائٹ کر سکتا ہے, تو وہ فلم مجھے ابھی تک تو میری پہلی ترجیح ہے. زومبیٹ چلنی چاہیے. میں نے اس کے اوپر میرا ایک بڑا مزہ کا ایک مکالمہ بھی رہا ہے کہ جب بالی ووڈ میں بہت زیادہ ہارر کامیڈی فلمیں بزنس کر رہی تھی, اسٹریک کے بعد سے پوری ایک فرنچائز لانچ ہوئی, تو میں کہتا تھا کہ ہمیں ہارر کامیڈیز بنانی چاہیے. اور اس کے اوپر ہمارے لوگوں کا یہ تھا کہ اس سے پہلے 3 بنی ہیں, تینوں بہت برے طریقے سے فلاپ ہوئی ہیں. تو چوتھی کی میں نے کہا تینوں فلمیں اچھی نہیں بنی. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان کی جو پہلی ہارر کامیڈی ہے زومبی, وہ میں نے بنائی ہے, ادم بٹخ, فیضان شیخ. نہیں اس سے پہلے بھی بنی ہوئی تھی ایک, نہیں وہ ذبح خانہ اٹس ناٹ اے کامیڈی, میں ہارر کامیڈی کی بات کر رہا ہوں. اور زومبی ذبح خانہ پہلی فلم 2000 میں, اور وہ بڑی کمال فلم ہے, بڑی ستھری فلم ہے. ہارر کامیڈی کے اندر بات کرتے ہیں, ہارر کامیڈی میں سب سے پہلی فلم میں نے بنائی ادم بٹخ, فیضان شیخ, بہت ہی ایکسٹریملی لو بجٹ فلم, چھوٹی سی ہم نے بنائی. اس کے بعد پھر ایوریڈی نے ایک فلم بنائی, پیچھے تو دیکھو, یاسر حسین اس میں تھے, نوال سعید تھی. اور اس کے بعد پھر لفنگے بنی, سمی خان کی ایک فلم آئی تھی جو طارق صاحب نے بنائی تھی, لفنگے میں. ہاں 4 ہیروز. یہ سر, تو یہ 3 آلریڈی اپنے ہارر کامیڈی میں کیے, اور انفارچونیٹلی تینوں نہیں چل پائیں کسی بھی وجہ سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانرا, مگر پیور ہارر دیمک چل گئی. دیمک بہت سالڈ فلم تھی, فیملی کی کہانی تھی. سمینا صاحبہ کا کام بہت اچھا تھا, سونیا بہت کمال تھی, اور فیصل کے ساتھ میں نے مینگو جٹ کی ہوئی ہے. فیصل بھائی کا اپنا ایک ہے, یا بہت لیٹ فلموں میں آئے, میں تو سمجھتا ہوں وہ واقعی فلم کا پہلا آنا چاہیے ہمارا. وہ مگر مینگو جٹ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ بہت زیادہ. میرا پہلا کمرشل کام ہے, ماسی کام ہے, اچھا بجٹ, اچھی چیزیں. فیصل بہت کیا کہیں گے, وحشی آیا اس کے اندر, بہت وحشی آیا. تو ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہ آپ ایکٹر لیتے ہیں, وہی ایکٹر ہیں, سارے سٹارز وہی ہیں, تو آپ ان کو جیسے وہ نظر آتے ہیں ڈراماز میں اس سے تھوڑا ڈفرینٹ دکھا دیں تو آپ کی ون ون ہو جاتی ہے. تو فیصل قریشی جیسا آپ دیکھتے ہیں ریگولر ڈراماز میں, ویسے آپ کو مینگو جٹ میں نہیں ملے گا. اور فیصل قریشی کی بھی کامک ٹائمنگ بہت کمال ہے, تو آپ کو مزہ آئے گا, اس کے پنچز اور جملے بہت مزے آئیں گے. جیسے ہمارا ایک جملہ ہے جو ٹیزر میں آئی وش کے ہوگا, اگر حریم نے لگایا, کہ وہ کہنا تو لگتا ہے, جو ہمارا ایک اکانک ڈائلاگ ہے نوری نت کا, کہ میں لگتا ہے تو نواں آیا ہے, تو فیصل کہتا ہے کہ آیا تو بہت پہلے دما ہوں پھر آیا. تو وہ ایک ہے فیصل بھائی کی ہے ٹائمنگ, مزیدار لائن ہے. اور کب ایکسپیکٹڈ ہے, چھوٹی عید یا بڑی عید؟ مجھے نہیں, وہ عید والی فلم ضرورت نہیں اس کی عید کی, وہ اتنا ماسی ہے. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں کہ آپ کی فلم میں دم ہے تو آ جائے گی. میں تو عید بڑی عید کا کھلاڑی بھی نہیں ہوں. آئی تھنک مولا جٹ عید پہ نہیں آئی تھی. مولا جٹ بہت ایک ریئر اسپیشل کیس ہے, مولا جٹ از اے مولا جٹ. تو لیکن ایک مجھے لگتا ہے کہ اس کو اگست میں آ جانا چاہیے. آئی بلیو, آئی تھنک شی از پلاننگ.
چلیں اللہ خیر کرے. لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ ڈائریکٹر نہیں تھے, آپ رائٹر تھے پہلے, اور جرنلزم سے آپ کا تعلق تھا. میں ابھی بھی رائٹر ہوں, اور ہاں میں بیسکلی گورنمنٹ جاب کرتا تھا. میں مطلب میں نے بس 16 ایئرز اولڈ میرے ابا فوت ہو گئے تو مجھے سرکاری نوکری مل گئی, اینڈ پھر اس کے 8 سال کے بعد میں جرنلزم میں آیا ایز اے کرائم رپورٹر. تو میرا کچھ ہے 13-14 سال کی میری اسٹرگل ہے اسلام آباد میں, اردو اخبارات میں, انگلش میں, ڈیلی ٹائمز میں نے کام کیا. اب پھر میں کانٹینٹ رائٹنگ میں آیا, گھوسٹ رائٹنگ کرتا رہا. اس زمانے میں آ کے میں ڈفرینٹ آئیڈیاز پچ کرتا تھا, ساتھ گھوسٹ رائٹنگ کرتا تھا پروڈکشن ہاؤسز میں. تو کام تو نہیں ملتا تھا مجھے اس طریقے سے, میرا نام وہ نہیں تھا. تو پھر میں نے یہاں پہ آ کے ایز اے فلم رائٹر میں ابھی میں ٹی وی کے لیے لکھ رہا ہوں, آفیشیلی لکھ رہا ہوں, اور اچھا لکھ رہا ہوں, اور اچھے پیسے مل رہے ہیں, مہنگا مل رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ صرف پیورلی کانٹینٹ کی بات کریں, جو ہمارے پاس ابھی جو اویلیبل ہے کانٹینٹ اسپیشلی سنیما کے اندر, ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کامیڈی فلم ہوگی تو ہٹ ہے, یا پھر پراپر ایکشن ہوگی. ڈرامہ کا ہمارے پاس اتنا روم نہیں ہے, مارجن نہیں ہے. ڈرامہ ہم لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جی ٹیلی ویژن پہ دیکھیں and all that. سنیما ول بی ریسٹرکٹیڈ ٹو کامیڈی اینڈ ایکشن. مجھے اس کے اوپر لگتا ہے, اچھا میرے اس کے اوپر ایک کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہے کہ ایسی کون سی کہانی ہے جو ہم مزاح میں نہیں بتا سکتے. اگر عامر خان جو ہے وہ کسانوں کی سوسائڈ کے اوپر ایک اتنی مزے کی ایک ہیومر میں کہانی بتا سکتا ہے. جیسے ٹکسالی گیٹ تھا, ٹکسالی گیٹ بہت ہی سینسیٹیو ایشو تھا, لیکن وہ بلیک کامیڈی تھی, ایک ہلکا سا ہیومر تھا, اس نے ہمیں ہیلپ کیا. ٹھیک ہے, میرا لیاری کی جو کہانی تھی باپ بیٹی کی سکفل تھی, اس میں ہیومر نہیں ڈال سکتے تھے, اور اس کو کہانی کو سلو برن ہونا ہی تھا. اور وہ کہانی جس کو وہ کہتے ہیں نا ایڈڈ کیا کہتے ہیں انکنسسٹنسی, ہاں, تو جو ایڈٹ کی جو مسئلے کہہ رہے ہیں اصل میں نان لینئر فارمیٹ ہے. تو کہانی ہے کہ ایک میچ ہو رہا ہے, اور اس میچ کے اندر ایک آدمی آ گیا, اور اس آدمی کو دیکھ کے جو ہے اس کی ایک عورت بھی پریشان ہے, ایک فٹ بال کوچ بھی پریشان ہے, اور لڑکی بھی کھیل نہیں پا رہی ہے. تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے کہ آدمی کون ہے اور ان کا رشتہ کیا, اور یہ چاروں لوگ یہاں پہ کہاں تک پہنچے. تو وہ نان لینئر ایک فارمیٹ میں ایک چھوٹی سی ہم نے کہانی بتانے کی کوشش کی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بھی اسکرپٹ پرفیکٹ ہوتا ہے, کہانیاں پلاٹ ہوتی ہیں, لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں آتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ جس ایکٹر نے مجھ پہ بھروسہ کر کے فلم میں کام کیا وہ خوش ہے یا نہیں ہے. رانا نیل کا ڈیبیو ہے, شی از ویری مچ ہیپی. اس نے دیکھ لیا, اسکیل دیکھ لیا, جو Q&A سیشن ہوا وہاں پہ یوکیشن فلم فیسٹیول میں, اس کو ایگزیکٹلی بتایا کہ جو اس کو بتایا گیا تھا. آپ کیا بیچتے ہیں نا, آپ ایک چورن بیچتے ہیں نا, ایکٹر کو بھی, انویسٹر کو بھی, پروڈیوسر کو بھی, ایون گورنمنٹ کو بھی. تو ہم نے جو چورن بیچا تھا بڑا کلیئر تھا کہ ہم ایک میسج کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے, ہم ایک سلو برن ڈرامہ بنائیں گے, اور ہم لیاری کے بارے میں جو ایک چھوٹا سا پرسیپشن ہے اس کے بیک ڈراپ میں ایک چھوٹی سی کہانی لے کر آئیں گے کہ لیاری میں فٹ بال کھیلنا چیلنجنگ ہے, لیکن اتنا بھی چیلنجنگ نہیں ہے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک لوئر مڈل کلاس کا ایک محنت کش آدمی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ, چاہے اس کو جتنی مرضی ریزرویشن ہو. دیٹ واز دا ہول آئیڈیا. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ایک اتنا بڑا میسو پروجیکٹ فلم سٹی کو لانچ کرنے لگے ہیں, دیٹس اے بگ پروجیکٹ. اگر ہو گیا تو کیا ہی بات ہے, پرومسز تو بہت زیادہ ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ کراچی نیڈز اے فلم سٹی؟ مجھے لگتا ہے کہ کراچی کو فلم سٹی کی ضرورت ہے. کراچی میں لوکیشنز نہیں ہے ہمارے پاس شوٹ کرنے کے لیے. پنجاب میں تو مجھ سے کل کوئی پوچھا تھا کہ آپ فلم سٹی میں جا کے شوٹ کریں گے, میں کہا میں کیوں کروں گا, پاگل ہوں. پورا لاہور جو ہے وہ ایک سیٹ ہے پورا, جہاں کیمرہ رکھیں آپ. میں نے 3 بار شوٹ کیا اندرون لاہور میں جا کے, اور شوٹ کرنے کا جو مزہ ہے یہاں تو آپ کو یاد ہوگا ابھی مارٹن کوارٹر میں شوٹ ہو رہا تھا نبیل قریشی کی فلم کا, ہاتھا پائی ہو گئی تھی. یہاں جب یہ ان کی فلم شوٹ ہو رہی تھی ہارر, جو ابھی 3 فلمیں آئی تھیں ایک ساتھ, وہ ایک واقعہ ہو گیا تھا. آپ یہاں پہ شوٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ یہاں پہ نا بڑے فنی واقعات ہوتے ہیں. آپ ڈرامہ شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی آپ ایکشن بولتے ہیں ساتھ والے بندہ جو ہے نا وہ گانے لگا دیتا ہے. ہاں, یہ اس قسم کے بڑے مسئلے ہیں. لاہور کے اندر آپ اندرون میں شوٹ کر رہے ہیں, سر ایک بندہ وہاں سے آئے گا, اپنے آپ کو سیلف اپوائنٹ کرے گا آپ کا لینڈ پروڈیوسر, وہ راستہ روکنا شروع کر دے گا, وہ سب کو منع کرنا شروع کر دے گا, وہ آپ کو پورا شوٹ نکلوا کے نکل جائے گا, وہ بات بھی نہیں کرے گا, وہ یہ بھی نہیں کہے گا مجھے پکچر بنانی ہے. لاہور کے خون میں فلم ہے, مسئلہ یہ ہے نا, ہم لوگ پیدا ہی فلم میں ہوئے ہیں. مطلب لالی ووڈ شروع وہاں سے ہوا, تھیٹر وہاں سے, اور ہر بندہ ایکٹر ہے وہاں, ہر بندہ ایکٹر ہے. مطلب میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ لاہور میں آپ کیمرہ رکھیں نا تو پیچھے جو ایکسٹرا بھی کھڑا نا, ایکسپریشن کوئی مردہ نہیں ہے بھائی, کوئی مردہ نہیں ہے, ایکسپریشن دے رہا بندہ. بٹ کراچی نیڈز, جتنا میں تو حیران جی کہ جتنا پیسہ انہوں نے بانٹا ہے, آدھا پیسہ فلم سٹی پہ لگا دیں کہ اچھا یہ چلو اتنا بڑا نہیں, ہم چھوٹا ایک فلور کھڑا کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں شمسی اس دن گیا ہوں, اب شمسی کے پاس ایک وہ چھوٹی سی جگہ ہے تو اس کے ساتھ میں نے دیکھا ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کھڑی ہو رہی, تو میں کہا یار ہاں یہ جو تھوڑا تھا یار تھوڑا سا اسی کو ایکسپینڈ کر دو. فلم اور پیسہ بنا رہے ہیں, اچھا پیسہ بنا رہے ہیں, لیکن نہیں کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ
جو پنجاب گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ جو انہوں نے بنا لی ہے صرف اس پہ امپلیمنٹیشن ہو گیا نا تو اگلے 5 سال میں بڑا اچھا گیم آن ہو جائے گا انڈسٹری کا ہمارا. سندھ گورنمنٹ کا مجھے پکا یقین ہے کہ یہ پورا فیز گزرے گا. یہ جو 20 30 40 کروڑ والی فلمیں لگیں گی پھر ان کا جو آپ ROI دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریفائن ہوگا. آپ کو پتہ ہے میرا لیاری کی جو بیشنگ کی بات کر رہے ہیں وہ یہ بھی ہے. ایک آپ نے جو سندھ گورنمنٹ کا نام ٹیگ ہو گیا نا, اب جو بندہ یونیورسٹی روڈ سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سندھ گورنمنٹ کو جس پہ ویسے اس کو غصہ ہے وہ اس پہ غصہ نکال رہا ہے. اچھا پنجاب کی سائڈ کے اوپر یہ ہے کہ ان کو پہلے ہی بڑا غصہ ہے, اس کے اوپر بڑی کھچ ہے کہ بھائی جان وہ 30 فلمیں تھی 25 کراچی والے لے گئے, تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو لیٹس میک این ایگزامپل, ٹھیک ہے. اور پھر جو ہمارے ہاں جو نیگیٹیوٹی ہے, میں ابھی یہ کہتا ہوں کہ بٹ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ بھی ٹھیک ہو یار, گزارے لائق آدمی ہو, اس پہ خبر نہیں بنتی. میں ابھی یہاں پہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کوئی کنٹروورشل بات کروں گا وہ ہو جائے گا. سو ہمارے فلم کے دوسرے دن ایک خبر چلی, کہیں کسی نے ایک راہ چلتے بندے نے لگا دی کہ جی وہ فیصلہ آباد سے 22 ٹکٹ بکنے کا فلم اتر گئی ہے. تو عائشہ نے مجھے شیئر کیا, میں نے کہا ہاں آرٹ مووی اگر ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ میں اس ویب سائٹ پہ گیا تو دیکھا فلم لگی ہوئی تھی وہاں پہ. میں نے کہا یہ کیا مذاق ہے. تو اب وہ فلم وہاں لگی ہوئی ہے, ہر روز اسی سنیما کا جو فیصلہ آباد کا تاج محل سنیما ہے اس کی میں روز میں پوسٹ شیئر کر رہا ہوں کہ باجی یہ فلم میرا لیاری جا کے دیکھ لو. اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا, اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن وہ جو ایک خبر کسی نے دی تھی رینڈم, وہ فیک نیوز تھی, اس کو انڈیا نے بھی کوٹ کیا. یس سر, 4 سے 5 نے کہ نا وہ. سو ڈونٹ یو تھنک کہ اس کا مطلب ہے PR بڑا میٹر کرتی ہے؟ سر بالکل میٹر کرتی ہے. مجھے پھر اگین سر بات وہی ہے کہ میں نے جب سپر پنجابی بنائی تھی تو تھیٹر کے سب ٹھاکر صاحب خود پروڈیوسر تھے, تو میں ٹھاکر صاحب کے شو میں بھی نہیں گیا تھا آپ کے, بلکہ آپ بھی اس میں تھا. تو وہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک فلم میکر, ایک انڈی فلم میکر, اس کا کام نہیں ہے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا. ایکٹر بتائیں اپنا ایکسپیرینس اچھا ہے برا, انویسٹر بتائے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایز اے اس انڈسٹری کے اندر جہاں پہ آرٹ موویز بنتی نہیں ہے, جہاں پہ انڈی سنیما بنتا ہی نہیں ہے, جہاں پہ 1.5 سے 2 کروڑ روپے فلم بنانے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جاتا, تو اس میں اگر میں ایک ٹاپک لے کے آتا ہوں سینسیٹیو, اور ایک ایسا آدمی میرے ساتھ چل پڑتا ہے 1.5 سے 2 کروڑ روپے لگا کے, اور اس کے پیسے ریکور ہو جاتے ہیں. میری 17 فلموں میں میرے ٹوٹل 5 پروڈیوسر ہیں, مجھے ریپیٹ کرتے ہیں لوگ, میں ریپیٹ ہوتا ہوں. اگر کامیابی کیا ہے, مطلب یہ کیا کامیابی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی فلم نے اتنا کروڑ کر لیا, اور رائٹر کہہ رہا ہے کہ میرا اسکرپٹ نہیں ہے گا, ڈائریکٹر کہہ رہا ہے کہ وہ فلاں سیٹ پہ نہیں, آپ آپس میں لڑ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کامیابی نہیں ہے نا سر. ٹھیک ہے, میں اور عائشہ ہم اگلی فلم پلان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم فیسٹیولز میں گئے, ہم نے وہاں کی, یہ فیسٹیول کی ہوگی یا کمرشل ہوگی؟ یہ بھی آف بیٹ سنیما ہوگا, سینسیٹیو ہوگا, تھوڑا مزے کا ہوگا, لاہور بیس ہوگی, لیکن مزیدار چیز ہوگی. کوشش کریں گے تھوڑا سا بیلنس کریں. کہانی کے اوپر ہے. ٹکسالی گیٹ دیکھیں, ٹکسالی گیٹ پہ مجھے سب سے مزے کا جو ایک ہمارے تھیٹر کے بڑے اچھے ایکٹر ہیں پرانے, حسن مراد صاحب, وہ بڑے پیارے خوبصورت آدمی ہیں. تو حسن مراد صاحب نے فلم دیکھی تو وہ ایک بڑا مزے کا جملہ دے گئے مجھے کہ میں نے کہا جی فلم کیسی لگی. وہ کہنا یار تو کسی نے موبائل نہیں کرنے دیتا. سو وہ بڑی بات ہے کہ آپ لوگ جاتے ہیں 5 منٹ میں موبائل نکال کے نا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اس پہ جو وہ بور ہوتے ہیں. تو ٹکسالی گیٹ گرپنگ تھی, ٹکسالی گیٹ آپ کو سانس نہیں لینے دیتی, وہ ایک بریتھ ٹیکنگ تھی. یہ کہانی سلو بن تھی, اس کو ٹکسالی گیٹ کے طرز پہ نہیں بنایا جا سکتا تھا. ٹکسالی کو اس طریقے سے میں یہ ضرور چاہوں گا, جس طرح بھی آپ 2 فلمیں کمرشل کر رہے ہیں, میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ ذرا کمرشل میں زیادہ دھیان دیں, بیکاز دیکھیں جو سپیڈ آپ کی ہے نا وہ نہیں ہے لوگوں کی. لوگ اپنا ٹائم وغیرہ لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بیگ صاحب اس سال کی ایک فلم یا 2 سال میں ایک فلم آ رہی ہے, اور اس طرح کر کے, حالانکہ اس سال اب 3 فلمیں شوٹ کر رہے ہیں وہ, مطلب تو ریس شروع ہو گئی ہوئی ہے. ہاں لیکن بیگ صاحب ایک تو بہت اچھے فلم میکر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ بڑا نام ہے, اور آلریڈی وہ ثابت کر چکے ہیں نا ٹائم اینڈ اگین کہ وہ ان کی فلمیں پیسہ بناتی ہیں. مطلب میں اس میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں کہنے کا کہ جہاں میں فیک ٹیمپلیٹ کی اور اس کی بات کر رہا ہوں, لیکن ہمایوں سعید کی فلمیں پیسہ بناتی ہیں, ہمایوں سعید کی فلمیں اصل میں پیسہ بناتی ہیں. اس بعد آدمی کی اسٹار پاور ہے. ٹیلی ویژن میں آپ آئے ہیں واپس دوبارہ؟ سر ٹیلی ویژن میں آفیشیلی اب میں آیا ہوں, پہلے ایز اے گھوسٹ رائٹر تو بہت پہلے سے تھا. تو ٹیلی ویژن میں آپ نے 2-3 پروجیکٹس کیے ابھی؟ ٹیلی ویژن میں مجھے جو لے کر آئے ہیں آفیشیلی وہ شہریار منور لے کے آئے ہیں. تو شہریار منور ان کا جو پروڈکشن ہاؤس ہے 3S, سلمان اقبال اور سونیا کے ساتھ. جی تو وہ ایک بہت ہی میگا ایک ایکشن ڈرامہ سیریل کر رہا ہے سندھ پولیس کے ساتھ مل کے. وہ 35 ایپیسوڈ ہیں اور بہت خوبصورت لکھا ہے. میں نے اندھیرا اجالا سے انسپائرڈ نہیں سر, وہ اس سے اندھیرا اجالا تو کلٹ کلاسک ہے, اس پہ کیا ہماری کیا بنائے گی, لیکن وہ ایک بہت ہی مزیدار کہانی ہے. وہ ایک اس کا کوئی لینے دینا نہیں اندھیرا اجالا سے. بڑا پروجیکٹ ہے اور بڑا, اور اس لیے ہو جائے گا کہ اس کو قاسم علی مودی ڈائریکٹ کرنے جا رہے ہیں. تو جو ابھی تک میرے سیشن ہوئے ایز اے رائٹر ان کے ساتھ. اچھا, لکھا آپ نے؟ لکھ کے میں نے دے دیا, اور قاسم علی مودی اس کو ڈائریکٹ کرنے جا رہے ہیں, اور وہ بہت کمال کا پروجیکٹ ہے. تو وہ میرا اسٹارٹ ہو گیا. پھر ابھی اشنا شاہ جو ابھی ان کا سیریل ابھی کیمرہ کلوز ہو گیا سندھ گورنمنٹ کا,
وہ میں نے لکھ کے دیا ہے. باقی اس وقت میں 3 سے 4 آلموسٹ میں ہر بڑے چینل اور پروڈکشن ہاؤس کے لیے لکھ رہا ہوں. لکھنے کی میری کچھ اسپیڈ زیادہ ہے. وہ ہے ڈائریکشن میں نے اسٹارٹ کیا تھا عید میں ورک پلیس کامیڈی. میں ساس بہو نہیں کر رہا ہوں, میں کہتا ہوں یہ مجھ سے بہتر کرنے والے موجود ہیں. جو ڈفرینٹ جانرا ہے میں اس پہ فوراً ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. تو رمضان میں تھا فسانہ مارٹ کا, ورک پلیس کامیڈی ہے, وہ میں نے کیا گرین کا. پھر میں نے عید پہ ایک ٹیلی فلم کی ہم ٹی وی کی, مستی گیٹ, اسٹارنگ نعیمہ بٹ اور منی بٹ. اور ابھی میں کر رہا ہوں اسد کا ہے, ہوم پروڈکشن ہے ان کا, الفا پروڈکشن. ہاں مگر وہی والی بات ہے کہ کوانٹٹی کے اندر تو آپ کا جوڑ نہیں ہے, مگر اس میں پھر کوالٹی بہت زیادہ کمپرومائز بھی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ہوتی ہے. اچھا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ میں یہ ایک بڑا مجھ پہ بہت زیادہ الزام آتا رہا ہے. الزام ان سینس کہ یار ایک کام کے تو ہوتا ہے کیا ہے کہ جب آپ ایک کام کے بیچ میں دوسرا کام پکڑ لیتے ہیں نا, پھر آپ کے لیے مسئلے ہوتے ہیں. میں بہت فوکس ہوں. میں 6 بجے اٹھتا تھا لکھنے کے لیے, پھر کام بڑھ گیا 5 بجے, پھر 4 بجے. سو جن کے لیے میں لکھ رہا ہوں وہ میری اسپیڈ سے تنگ ہے. مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی کانٹینٹ ہاؤس یا ڈرامہ پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے, چینل کی طرف سے فیڈ بیک آیا ہے میرے ایپیسوڈس کے اوپر اور میں نے 2 دن لیٹ کیا ہو. الٹا میری طرف سے ایپیسوڈ ان کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو میں ایک وقت میں ایک ہفتے میں ایک پروجیکٹ پکڑتا ہوں, اس کی 4 سے 5 ایپیسوڈ لکھ کے دیتا ہوں. شوٹ پہ جب میں جاتا ہوں میں کسی اور پروجیکٹ کی بات نہیں کرتا ہوں. میں اپنا بالکل ٹوٹل ٹائم اس کے اوپر دیتا ہوں. میری فلموں کا بھی اٹھا کے دیکھ لیں, میری جب تک ایک فلم کا شوٹ مکمل ہو جائے اور جب تک اس کی ایڈٹ میں لاک کرا کے پروڈیوسر کو دکھانا تو میں اگلی فلم کے شوٹ پہ نہیں جاتا ہوں. تو میں نے اپنے رولس بنائے ہیں. جب آپ اسپیڈ سے کام کر رہے ہیں تو ایکچولی ہوتا ہے یہ میرا اس کے اوپر اپنے 2 سینٹس ہیں جو شاید غلط بھی ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہ میرے سے آدمی جس کے پاس کوئی آئی کیو نہیں ہے, کوئی فارمل فلم میکنگ کی کوالیفیکیشن نہیں ہے, تو اس کے لیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا ایک ہی ہے کہ وہ روزانہ سیٹ کے اوپر کھڑا ہو جا کے ایکسپیریمنٹ کرے. میں نے بڑے کیمرے پہ کام کرتا رہا ہوں, اب میں چھوٹے کیمرے پہ کام کر رہا ہوں. بڑے کیمرے پہ کام کرنے کا مجھے چھوٹے کیمرے پہ فائدہ ہوا. میرا بھی بھامر کا ٹیزر آنے والا, دیکھیے گا اس کو. ہاں کیونکہ فلم کی ٹریٹمنٹ الگ ہوتی ہے اور ہم لوگ ڈرامہ کی الگ کرتے ہیں. پلس پھر یہ بھی آتا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جی فلم ڈرامہ شوٹ کر کے آپ فلم مطلب سنیما پہ لگا دیں تو وہ فلم نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. آرٹ جہاں ہم لوگ پیرالل سنیما کی بات کریں, پیرالل سنیما میں ہم نے دیکھی 2-3 فلمیں جو کہ تھوڑی سی جن کو ملا. میرا خیال ہے لال کبوتر ایک ایسی فلم تھی, میری موسٹ فیوریٹ فلم. ہاں کیونکہ پیرالل سنیما تھا وہ, اور وہ ہم نے دیکھا, مطلب لوگوں نے اس کو ریسیو بھی بڑا اچھا کیا. لیکن پھر اس کے بعد بہت سی اس طرح فلمیں آئیں, لوگوں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی, اور وہ لگ رہا تھا کہ ڈرامے کی ٹریٹمنٹ ہے یار, اسکرین پہ میں نہیں یہ دیکھنا چاہتا. لوگ چاہتے ہیں کہ یار اگر میں 1200 1500 2000 روپے کی ٹکٹ لے کے جا رہا ہوں تو پھر مجھے گرینڈنس ملے, مجھے وہ انٹرٹینمنٹ ویلیو ملے. اور نظر پنجاب کی جو آڈینس ہے وہ بہت روتھلیس ہے مطلب سنیما کے بارے میں. ایک تو وہ ہے بھی پوزیسو کہ جی ہمیں اگر فلم دیکھنی تو ہمیں فلم دیکھنی ہے, اس لیے شان جب آتا ہے تو پھر شان آتا ہے, کلیپ ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ کلیپ ہوتی ہے, آپ کا وہ ہیرو ہے, وہ سارے. وہ چیز پھر آپ نے ہمایوں میں بھی دیکھی کہ یار ہمایوں اگر فلم لے کے آئے گا تو بڑی فلم لے کے آئے گا. وہ نبیل میں بھی آپ نے وہ دیکھی ہے نا. مگر پھر ہم نے آگے اس کی نہیں کچھ دیکھ رہے کہ اچھا اور کون ہے جو اس طرح کی اٹیمپٹ کرے گا کہ یار بڑی فلمیں لے کے آؤں, یہ سارے کچھ, کیونکہ 3 لوگوں پہ تو نہیں آپ پوری انڈسٹری چلا سکتے. اچھا ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے ایز اے انڈی فلم میکر کی ایک جرنی ہے, ٹھیک ہے جی. آئی اسٹارٹڈ ود کتکشا اینڈ تیور اینڈ دس اینڈ دیٹ, اور پھر میں آ گیا میرا لیاری پہ اینڈ جاوید اقبال اینڈ ٹکسالی گیٹ ہے. میری ایز اے کمرشل جو جرنی ہے وہ سپر پنجابی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, کمرشل فلم ہے, اور سپر پنجابی نے پیسے پورے کیے. ٹھاکر صاحب کو جس کو مرضی پوچھ لیں. جو پراپر وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ جو ایک کہتے ہیں یار کہ آئیڈیل بجٹ, کہ مجھے وہ پیسے ملے جو باقیوں کو ملتے ہیں, پھر میں بتاؤں گا میں کیا کر سکتا ہوں. تو وہ میری مینگو جٹ ہے, وہ میری لڈو ہے. اب میرے پاس کوئی ایز اے کمرشل میں اٹیمپٹ کر رہا ہوں آفٹر دیز موویز, اب میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. یعنی کہ مینگو جٹ دیکھنے کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں نہیں بھائی جان تیرا مسئلہ بجٹ نہیں ہے, تینوں فلم بنانی نہیں آتی, یو گاٹ مائی پوائنٹ. لڈو کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی تجھے اسکرپٹ لکھنا نہیں آتا, تو کمرشل. تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ہنسانا بہت مشکل کام ہے, جو ہم کہتے ہیں ایکچولی مشکل کام ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سال کے آخر میں مجھے پتہ لگ جائے گا کہ میں کہاں ہوں, میں کدھر کھڑا ہوں. تو اگر مینگو جٹ سر ایک اچھی کمرشل فلم بنانے کے لیے اچھا پیسہ چاہیے, اے لسٹ ایکٹر چاہیے, پھر ان کے ٹینٹرم ہیں, ان کے پروٹوکولز ہیں, چیزیں ہیں. سو اگر مینگو جٹ چل جاتی ہے وچ آئی بلیو چلے گی, اگر لڈو چلتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ بہت چلے گی, کیونکہ وہ کراچی کی آڈینس اور یہاں کی آڈینس اور پنجاب کی دونوں ریلیٹ کریں گے اس کہانی کے ساتھ. تو پھر میری اگلے سال آپ دیکھ سکیں گے اسٹینڈنگ. حریم نے پنجابی سیکھی اس کے لیے, حریم نے پنجابی پہ بہت محنت کی, فیصل ہیلپ پر. مجھے ملے تو کہنے کہ خدا دے بس میں نا تسی پنجابی بولو. میں کہ اچھا نہیں آج کل میں اپنی پنجابی پالش کر دی پئی ہوں. نہیں پنجابی اس نے چیری بلاسم تو نہیں لا رہی, نے پنجابی بہت اچھی بولی, وہ بہت حسین آئی اس کے اندر, وہ بہت کمال. ہاؤ از شی ایز اے پروڈیوسر؟ امیزنگ, شی از گڈ. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں, میں بہت ہی
ابناکشس کہہ لیں اس کو قسم کا میں ڈائریکٹر ہوں. میں بہت ہی سرپھرا قسم کا آدمی ہوں سیٹ پہ, بڑا بدتمیز آدمی ہوں. مجھے آپ سیٹ کے اوپر ایڈوائز نہیں دے سکتے. تو میں ہوتا ہے کہ مجھے میرا کام آتا ہے, آپ پلیز چلے جائیں, اس قسم کا آدمی ہوں. تو آئی ایم گریٹفل. میں نے جتنے لوگوں کے ساتھ کام کیے, چاہے وہ صفدر ملک صاحب ہیں, چاہے وہ حریم فاروق ہے, چاہے عائشہ عمر کے ساتھ میرے 3 پروجیکٹ ہو چکے ہیں, وقاص رضوی ہے اور نیہا لاج ہے, جتنے لوگوں سے میں نے کام کیا میں ان سب کا گریٹفل ہوں. سب عظیم لوگ ہیں جنہوں نے مجھے جھیلا ہے. کیونکہ آپ جب ایک آئیڈیا لے کر آتے ہیں نا کہ میں اتنے بجٹ میں فلم نکالوں گا, اتنے دن میں نکالوں گا, تو ڈیپ ڈاؤن آپ کہتے ہیں یار میں تو احسان کر رہا ہوں آپ کے اوپر, اتنے میرے کو بنا کے تو دکھا دیں. تو اس کو پھر لے کے جو پریشر آپ کے اوپر بلڈ ہوتا ہے, کیونکہ ہر وقت نا آپ کو واک دا ٹاک کرنی ہوتی ہے نا, کہ آپ نے جو پڑھ کے ماری تھی اب اس کو پورا بھی کرنا ہے. اسی دن میں اتنے ہی بجٹ میں فلم نکالنی ہے ود دیٹ کوالٹی یو ہیو پرومسڈ. تو وہ آپ کو کرنا پڑتا ہے. تو میں ان سب کا گریٹفل ہوں. میرا ان سب کے ساتھ اچھا ایکسپیرینس رہا. ان کا ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ شاید کوئی برا ایکسپیرینس رہا ہو. ہاں آئی ایم شیور ہوگا. تو آپ ہی کہنا کہ پیچھے ہٹ جائے, میں نے میرا کام مان دیا. اچھا تھوڑے سے ہمارے ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں سر, ذرا ہم لوگ ان کے اوپر بھی بات کر لیں تو زیادہ ہوگا. جہاں آپ کو لگے کہ میں نے نہیں جواب دینا تو کہہ دیں, ٹھیک ہے سر میں کر لوں گا, کر لیں گے. سچے قبل آ جائیں گا کام. سچے قبل. کیا شرجیل میمن کو اپنے پہ بایو پک بنانی چاہیے؟ نہیں, شریف صاحب کنگ میکر ہے سر, وہ اسٹار میکر ہے, ان کو اپنے اوپر کی ان کے اوپر فلم تو ہونی چاہیے. جیسا میرا خیال ہے زرداری صاحب پہ بھی فلم ہونی چاہیے. زرداری صاحب پہ بن سکتی ہے, 17 سال جیل کاٹے ہیں بندے نے. ہاں تو بن سکتی ہے. تو شرجیل صاحب پہ بھی ایک فلم ہونی چاہیے. نہیں سر میں ایڈوائز نہیں کروں گا ان کو. اچھا نہیں کریں گے, چلو ٹھیک ہے آگے پھر چلتے ہیں. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, میں کبھی میری جو فلم ریلیز ہوگی میں کبھی اس کے فیک ٹیمپلیٹ نہیں بنانے دوں گا اپنے پروڈیوسرس کو. اچھا ہاں کبھی بھی نہیں. اگر وہ کرے گا تو میں اس کو سیکنڈ کروں گا یا میں اس کو شیئر نہیں کروں گا. بڑا کلیئر ہے. میری فلم نے اگر 2 کروڑ کیا ہے تو وہ 2 کروڑ ہی ہم بتائیں گے. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میری فلم نے 22 کروڑ کیتا ہے تو میں اس کو شیئر نہیں کروں گا. ایک چیز جو میں شاید کبھی ٹرائی کروں, مجھے ایرانین سنیما میں کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس ایک گرانٹ بھی ہے. میں ایران 2 بار جا چکا ہوں. لیکن جب میں جاتا ہوں پری پروڈکشن کے لیے اور تو وہاں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں وہاں پہ. تو یہ 2 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں. تو میری سب کچھ ہو چکی ہے. آئی وانٹ ٹو اب میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں جاؤں, لیکن مجھے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے. ایک چیز جو مجھے کاش پہلے معلوم ہوتی, ہاں وہ ایک چیز ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے جتنے اسٹرگلر ہیں, جو انڈی فلم میکرز ہیں, جو فلمیں پہلی فلم بناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انوراگ کشپ بننا ہے, ہمیں کاش کہ میری جو پہلی فلم تھی یا پہلی 3 فلمیں تھی اس میں کامیڈی ہوتی. مجھے لگتا ہے کہ کامیڈی جو ہے نا وہ آپ کی ایز اے فلم میکر ایکسیپٹیبلٹی بڑھا دیتی ہے اس آڈینس کے اندر. تو کاش کہ میری جو فلمیں ہیں وہ کامیڈی ہوتی شروع کی 3 فلمیں. ایک اپنی عادت جو مجھے بہت بری لگتی ہے, مجھے اپنی 1000 عادتیں بری لگتی ہیں بہت زیادہ. میں لوز ٹیمپر آدمی ہوں اور میں بہت جلدی میرا ٹیمپر لوز ہو جاتا ہے, اور میں فوراً جواب دینے پہ, حساب برابر کرنے پہ یقین رکھتا ہوں, جس کا مجھے نقصان ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے جو تو میرا شیشہ پنے تھا. ہاں تو مجھے لگتا ہے کہ میں اب لرن کر رہا ہوں کہ مجھے ہمیشہ آخری جواب نہیں دینا ہے. یعنی کہ اگر میرا آپ سے کسی بات پہ آرگومنٹ ہو گیا تو یہ نہیں کہ آخری وائس نوٹ میرا ہی آپ کو جائے غصے والا. آپ کا جو آخری وائس نوٹ ہے جس میں آپ ڈس ایگریمنٹ کر رہے ہیں, میں اس کا جواب نہ دوں تو وہ بہت بہتر ہے. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی عادت پہ کام کرنا ہے. اور اس انڈسٹری کے اندر جتنی منافقت میں پینڈو آدمی سر, میں آباد سے اٹھ کے آیا ہوں اور ساری زندگی ڈھابوں پہ بیٹھ کے چائے پی ہے. آپ مجھے کہیں نہیں دیکھیں گے, کسی مارننگ شو میں کہیں بھی نہیں دیکھیں گے. میں وہاں پہ انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں, میں بڑا ہی عجیب سا فیل کرتا ہوں اپنے آپ کو. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو فلٹر لگانا ہے اس کو ہم کہتے ہیں نا منافقت یا فلٹر لگانا, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا 5-10% مجھے اپنی شخصیت پہ اپلائی کرنا چاہیے. تھوڑا پولیٹیکلی کریکٹ ہونا چاہیے. میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ جو غلطی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں لیٹ آیا اس انڈسٹری کے اندر. میں جتنا مجھے کیڑا تھا فلمیں بنانے کا شوق تھا, آپ کو پتہ ہے کہ میں اس میں ایک پہلی بار واقعہ شیئر کروں گا. میں 13 سال کی عمر میں گھر سے بھاگا تھا اور لاہور چلا گیا تھا فلموں میں کام کرنے کے لیے. ہاں جی, اور ایونی اسٹوڈیو کے گیٹ سے مجھے پکڑ کے وہ لے گئے تھے. وہ زمانے میں وہ یتیم خانے والے ہوتے تھے, وہ انہوں نے چیک کیا آئی ڈی کارڈ کچھ بھی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ کے والدین کو, ابا کو بلایا اور ابا مجھے لے کر گئے. تو وہ کیڑا آئی وش کہ میں پہلے آتا. پھینٹی پہ میرا ابا بہت بیبا, میں نے اپنی زندگی میں جتنی مار کھائی اپنی ماں سے کھائی ہے. میرا ابا بہت ہی بیبا آدمی تھا, اور وہ ہے. میں آپ کو پتا ہے میں اپنے گھر کے اندر میں نے آج سے کچھ 4 مہینے پہلے ایک اٹیمپٹ کی اپنے بچوں کو ڈانٹنے کی. وہ ہنس کے پٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں تیرا ہے گا ہی نہیں ہے, تیری ڈومین ہی نہیں ہے گی بھائی. تو یہ مجھے اپنے باپ سے ڈی این اے میں ملا ہے.
میں واحد اپنی جو کامیابی سمجھتا ہوں ایز اے پرسن وہ یہ واحد ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں جو بھی مسئلے چل رہے ہیں میں جب گھر میں جاتا ہوں تو میں اپنے سارے مسئلے باہر پھینک دیتا ہوں. میں اپنے بچوں کے ساتھ بہت کول آدمی ہوں. ایک اپنی فلم جو میں ریکاسٹ کرنا چاہوں گا. میں ریکاسٹ نہیں کرنا چاہوں گا, اس فلم کو دوبارہ بنانا چاہوں گا اور بہت تباہی بناؤں گا. جاوید اقبال کا جو اسکرپٹ تھا وہ ڈیزرو کرتا تھا بہتر پروڈکشن ڈیزائن. میں ویٹ کرتا, وہ جتنے کم پیسوں میں بنی ہے میں اس کو روک لیتا. ابھی میرے پاس کچھ ایسے بہت اچھے کمرشل آئیڈیاز ہیں جیسے, لیکن میں ویٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس بڑا انویسٹر بڑا پروڈیوسر ہے, اس کے لیے مجھے پہلے ایک باکس آفس سکسیس چاہیے. ہاں, تو میں جاوید اقبال میں دوبارہ بنانا چاہوں گا. آئی تھنک میں اس ٹائم پہ بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ جاوید اقبال کوئی اٹیمپٹ کر رہا ہے اس طرح کا سبجیکٹ, اور یاسر کی یہ بہت بڑا تھا کہ یار میں اس طرح کا رول پلے کروں گا. تو میں نے بڑا اپریشیٹ کیا, مگر پھر وہ سینسر اور وہ سارا کچھ پھر نام چینج کر دیا اس کا, تو پھر وہ اپنا مرچ مسالہ کھو دیتی ہے فلم. انڈسٹری میں ٹرو فرینڈز ملے, سچے دوست؟ ہاں جی, 3-4 لوگ بہت خوبصورت. فیصل قریشی بھائیوں کی طرح ہیں, اچھی ایڈوائس دیتا ہے. شمون عباسی, میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو شمون عباسی کے گھر چلا جاتا ہوں. اس آدمی نے اتنے ہنگامے فیس کیے ہوئے اپنی لائف میں, اس نے اتنے پھڈے لیے ہوئے کہ وہ سچی ایڈوائس کو نہیں دے سکتا کہ یار جانی یہ میں نے کیا تھا تو نہ کر. تو شمون میرے بھائیوں کی طرح ہے. شہریار منور, اس آدمی نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہمیشہ سے, اور میرا ایک بیسٹ یار ہے جس سے میں دنیا میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں, وہ گوہر رشید ہے, وہ میرا یار ہے. یہ 4 لوگ. ویری گڈ. اگر کبھی کسی کی بایو پک کرنا چاہوں تو کس کی کروں گا؟ جان ایلیا صاحب کی. ہوئے جب دل کرے, کیا بات ہے, جب کہیں میں بنانا چاہتا ہوں. جان ایلیا آپ کو پہلے ڈھونڈنا پڑے گا سر, وہ آڈیشن کریں گے نا, نہیں چاہیے نا اے لسٹر, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن وہ اے لسٹر پلے بھی نہیں کر سکتا. وہ کہانی اتنی, ان کی کہانی اتنی مزیدار. حالانکہ میں ایک چیز فہد مصطفی کی بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماہی میر جب اس نے کی تھی, میں نے وہ ٹرانسفارمیشن دیکھی تھی. مطلب وہ آپ کو, حالانکہ مطلب کمرشلی فلم اور اس میں مطلب ٹیکنیکل تھی یہ سارا, مگر اس نے وہ اٹیمپٹ کی تھی. اور بڑا ایک آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ یار اپنے آپ کو اجاڑنا وہ کرنا سارا کچھ, اس میڈنس میں جانا. تو وہ میرا خیال ہے اے لسٹرز کے لیے وہ تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے. تو یو نیڈ سم ون جو کہ باہر سے ہو. آپ کو ایسا آدمی چاہیے نہ صرف جو ہے کہ وہ کم سے کم 20 سے 30 کلو ویٹ کم کرنے پہ راضی ہو جائے, ویٹ بڑھانا, اور اس کا پوری آپ ان کی لے کے چلیں گے. وہ کمال, ان کی کہانی وہ کمال کی کہانی. ہاں, میرا خیال ہے جان ایلیا صاحب پہ ہونی چاہیے. ایک عادت جو اپنی انڈسٹری کی مجھے بہت بری لگتی ہے. سر ہماری انڈسٹری جو ہے نا وہ اس پہ چلتی ہے, ایک بنایا ہوا ہے خیالی ہوا بنایا ہوا ہے. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ آپ جو ہے نا ایک کریٹ کرتے ہیں نا, ایک آپ انڈسٹری کے لوگ ہیں تو آپ ایک آڈینس کو بتانے کے لیے آپ اپنا ایک فیک دنیا کریٹ کرتے ہیں. لیکن پرابلم تب ہوتا ہے جو پھر آپ اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو نا وہ کرنا چاہیے. ہم لوگ جاتے ہیں سیٹس کے اوپر, آپ ایکٹر جاتا ہے اور وہ انڈسٹری جاتی ہے, وہ ایز اے اسٹار جو ہے نا اس کو ایک پروٹوکول ملتا ہے, عزت ملتی ہے. تو جب ریئل لائف میں وہ سب لوگوں کے ساتھ ایسا بننا شروع کر دیتا ہے وہ بڑا غلط ہو جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آدمی کو کام کرنے کے بعد اپنے گھر جانا چاہیے, بیوی بچوں کے پاس, اپنے یاروں کے پاس جانا چاہیے, بچپن کے یار جو آپ کی زندگی میں ایسے 3-4 یار ہونے چاہیے جو آپ کی عزت نہ کرتے, تو اس سے پھر آپ اوقات میں رہتے ہیں. جن کا ہاں, تو جس کے پاس فیملی نہیں ہے تو پھر عجیب سے لوگ ہو جاتے ہیں, دوست کہنا. نہیں سر, اچھا میں نہیں دساں گا سر, میں ایسا لوگوں نے بڑا دور رہنا. صحیح ہے, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو. اچھا جی, ایک فلم جو کاش میں نے بنائی ہوتی, لال کبوتر. آئی لوڈ اٹ. لال کبوتر کے ساتھ بدقسمتی ہے کہ اس کے جو پروڈیوسرز تھے دے ور ویری آنیسٹ. تو انہوں نے بتا دیا کہ بھائی جان ہماری فلم بہت اچھی ہے, لوگ پسند کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی اس نے 3.5 کروڑ کا بزنس کیا. ایکچولی بھائی اگر فلم صبح شام چلے نا 1 مہینہ تو 3.5 کروڑ روپئے سنیما سے نکلتا ہے, ٹھیک ہے. تو کاش کہ وہ 30 کا 33 بناتے تو اس قسم کی فلموں کی بھرمار لگ جاتی. ہاں, جھوٹ بولنا ضروری ہے کیونکہ وہ پھر ایگزیجریٹ کرتے ہیں تو لوگ جا کے دیکھتے ہیں, پھر انویسٹر بھی آتا ہے. اچھا اس قسم کی فلم پیسے بنا رہی ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 2-3 کہانیاں, لال کبوتر ہے یا جو آئلینڈ کا کہہ سکتے ہیں, لیکن وزارت باہر کی فنڈنگ ہے, یا ٹکسالی گیٹ ہے. ہمارے پاس 2 سے 3 کیسز ہیں ہمارے پاس ریئر جن میں فلموں نے اپنے پیسے ریکور کیے when it comes to آرٹ سینما, ورنہ نہیں کیے کسی نے بھی. سب سے انسین ریکویسٹ کسی ایکٹر نے کیا کی؟ نہیں, کوئی ایسا نہیں ملا. سب شریف دیوا اور کوئی اس طرح ٹائپ نہیں ملی. میں بلکہ شاید وہ آدمی ہوں شاید جس کو نام نا
گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں بھی آنا چاہیے. آن اے ویری لائٹر نوٹ, کیونکہ وہ میری بہنوں کی طرح ہے کہ میں نے جب لیاری میں دادل شوٹ کی تھی تو سونیا حسین 10 دن صبح 8 بجے سیٹ پہ آئی تھی. میرے پاس یہ ریکارڈ بھی ہے. تو وہ آئیں, میں نے ریکویسٹ کی اور وہ آ گئی تھی. فلم میں میوزک کتنا ضروری ہوتا ہے؟ بہت ضروری ہے پائن. میں اس میں محمد علی منشی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں جو انہوں نے کہا سر گانا ہے. آپ سنیما میں جاتے ہیں سر, گانا ہونا چاہیے سر. نہیں یہ تو چٹی مار. آئی تھنک فلم ہم لوگوں نے ایک ہے اسکول آف تھاٹ کہ جی اچھا گانے پا دے وہ مونٹاج میں اور اس میں لگا. نہیں سر, فلم گانا آپ کو مینگو جٹ کے گانے مزہ دیں گے, آپ کو لڈو کے گانے اڑا کے رکھ دیں گے. سر میوزک پہ بہت کام. میوزک بہت ضروری ہے سر. کس اداکار کو ڈانس آتا ہے؟ کس اداکار کو ڈانس آتا ہے؟ ہماری اب یس مسئلہ پتہ کیا دیکھیے, ہماری انڈسٹری میں ڈرامہ کی وجہ سے ہیروئنز آ رہی ہیں جن کو ہے کہ یار اچھا یہ تو ضرورت نہیں ہے, لیکن اب کیونکہ فلمیں کھل گئی ہیں فلم میں ڈانس ہے بھائی. مجھے لگتا ہے کہ فریال محمود بہت اچھی ڈانسر ہیں, مہوش حیات بہت اچھی ڈانسر ہیں, زارا نور بہت اچھا رقص کریں گی. ابھی تک ہم نے ایسا کام دیکھا نہیں ہے, لیکن زارا میری موسٹ فیوریٹ ایکٹر ہیں اور وہ کمال. آئی تھنک زارا کا انگ بہت اچھا ہے, زارا کا ایکسپریشن, زارا کا کمفرٹ لیول, ایون ماہرہ کا ایکسپریشن. ماہرہ بہت اچھی ہیں, بہت اچھا کرتے ہیں. زارا جو ہے بہت ہی فلالیس ہیں, وہ اسپونٹینیس ہیں, جو بہت مجھے لگتا ہے کہ جب وہ کچھ کریں گی, کچھ کامک ٹائپ کیریکٹر رومانس والا, وہ اڑا کے رکھ دیں گی. لگتا ہے. کون سا ہمارا سب سے انڈر ریٹڈ ہیرو ہے؟ ایکٹر یا ہیرو؟ ہیرو مطلب ایکٹر بیچارہ اس کو ہیرو ہونا چاہیے, انڈر ریٹڈ ہے یہ. گوہر رشید. مجھے لگتا ہے کہ گوہر رشید انڈر ریٹڈ. مولا جٹ کر لیے, نہیں مولا جٹ کر لی ہے, لیکن نہیں انڈر ریٹڈ نہیں ہے, وہ ان اپریشیٹڈ ہے. مطلب ہوتا ہے نا کہ وہ ایک بار اس نے کہا تھا پوجا بھٹ نے عرفان خان کے بارے میں کہ سب اس کو پریز کرتے ہیں, اس کو لیڈ نہیں لیتے. مطلب آپ ایک فلم بنانے ہیں 25 کروڑ کی, آپ کہتے ہیں گوہر رشید میری پہلی چوائس ہوگا. سر مجھے 25 کروڑ دیں, گوہر رشید میری پہلی چوائس ہوگا, اور گوہر رشید کو لے کے میں فلم بناؤں گا, پیسے بھی نکال کے دوں گا واپس. چیلنج ہے, کوئی فیک ٹیمپلیٹ نہیں ہوگا. گوہر رشید میں یہ پل ہے, وہ لے کے آتا ہے. آپ اٹھا کے مولا جٹ کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پہلے آدھا گھنٹہ اس نے ہلنے نہیں دیا کسی کو. تو مجھے لگتا ہے کہ گوہر رشید مطلب بہت بڑا اسٹار ہے, اور اس کو بہت بڑا اسٹار فلم کا ہونا چاہیے. اس کے اندر وہ سارے فلیور موجود ہیں جو آپ کو کسی بڑے اسٹار میں چاہیے ہوتے ہیں. جس کی بیس پہ آپ نے پربھاس کو کھڑا کیا ہوا ہے, اور آپ نے پشپا والے کو کھڑا کیا ہوا ہے. ایک کمیڈین جس نے مجھے حیران کر دیا. کامیڈینس میں مجھے اگر ہم تھیٹر کی اس میں بات کرتے ہیں تو میں کیسر پیا کے ساتھ. کیسر پیا جو ہے وہ ہے تو وہ جگت مشین نان اسٹاپ ہے, لیکن وہ نا انٹیلیجنٹ آدمی ہے. یعنی کہ وہ جو اس کی جو امپرووائزیشن اسکل ہے وہ سین سے باہر نہیں نکلتا. جو باقی تھیٹر کے ایکٹر جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, ان کے پاس نا وہ ہیں 250-300 جگتوں کا اسٹاک ہے, وہ موقع نہیں دیکھتے, وہی ٹھاٹھا مار دیتے. کیسر پیا امپرووائز کرتا ہے, کیسر پیا سچویشن دیکھتا ہے, کیریکٹر دیکھتا ہے, اس کے حساب سے جگت بنا لیتا ہے. تو وہ کیسر پیا ایک ہیرو جس کو میں کاسٹ کرنا چاہوں گا. فائدہ کو نہیں ہو, انہوں نے کام نہیں کرنا میرے نال. نہیں کیوں؟ آئی ووڈ لو ٹو ورک ود ہمایوں سعید ون ڈے انشاءاللہ. انشاءاللہ وائی ناٹ بھائی. دیکھیں نیور سے نیور ہوتا ہے. ہاں نیور سے کبھی. اور پھر ہیروئن بھی بتا دیں. سر میں آلریڈی میرا بہت ہی ڈریم تھا زارا نور کے ساتھ کام کرنا, اور ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں فی الحال. وہ شی لائک دا اسکرپٹ, اور ہم انشاءاللہ اس پہ کام کر رہے ہیں. چل دیٹس گڈ یار, دیٹس گڈ. ایک اپنی چیز جو میں نے لیٹلی ڈسکور کی, کیوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں. اچھا نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف نہیں سر ایسا کچھ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک لائف لیس آرڈنری آدمی ہونا, اور پھر اس کو سمجھنا کہ آپ ہیں, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ آرڈنری ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے نا, میڈیوکر ہونا اچھی بات ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی میں بڑا اسپیشل آدمی ہے. مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں تم اتنی اسپیڈ میں فلمیں کیسے بنا لیتے ہو, تو میں نے کہا مجھے لکھنا ڈائریکشن نہیں آتی. جب آنی شروع ہو جائے کہ میں بھی 7 سال میں ایک فلم بناؤں گا, تو وہ مجھے لگتا ٹھیک ہے آپ جیسے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ارد گرد جو 4-5 لوگ ہیں وہ آپ سے کمفرٹیبل ہیں, آپ کے بچے آپ سے خوش ہیں, آپ کے یار کہتے ہیں آئے یہ میرا یار ہے, آپ کی کال اٹینڈ کر لیتے ہیں آدھی رات کو. دیٹس اٹ سر, اور کیا چاہیے غریب آدمی. ایک چیز جو ہماری فلم انڈسٹری کو فوراً کر لینی چاہیے, بس سینمے کھول دو بھائی, جتنے سنگل سینماز کی جتنے کھول سکتے ہیں. ہاں یہ سینما چاہیے, سینماز کھولنے چاہیے. اینڈ بھائی جان لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دا لیسٹ, او بائی دا ٹرو فین مومنٹ ہوا ہے کوئی کبھی؟ نہیں سر, نیور. فین مومنٹ ہوا ہی نہیں کبھی. ناٹ ایٹ آل. کبھی نہیں رہا, کبھی بھی نہیں رہا. نہیں سر ایسا نہیں ہے, کبھی نہیں. وہ ایک دو بار فنی واقعات ہوتے ہیں, جیسے وہ جس زمانے میں ہم لاہور میں تھے, بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہمارے دوست تھے زید گل صاحب, تو وہاں پہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی, ان کے پاس کو بیکن ہاؤس میں پڑھاتی تھی.
تو میں تازہ غمگین تھا وہ جاوید اقبال بین ہونے کی وجہ سے. تو وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ شاہ صاحب ہمارے دوست ہیں کراچی سے ہیں, فلم بنا رہے ہیں. اچھا کیا فلم بنا رہے ہیں؟ سپر پنجابی. وہ نام سن کے ان کا نام فیوز اڑ گیا کہ نام کیا ہے. تو کہتے آپ کو اچھی فلم کیوں نہیں بناتے؟ میں کہا اچھی فلم سے تو آپ کو جاوید اقبال جیسی فلم کیوں نہیں بناتے؟ تو میں اٹھ کے کچن میں چلا گیا. تو زید نے کہا اسی نے بنائی ہے, بڑا غمگین ہے بین ہونے کی وجہ سے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں ہے سر. ٹھیک ہے سر. اینڈ لاسٹ بٹ سرٹنلی ناٹ دی لیسٹ, واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو بی ریممبرڈ ایز؟ لوگ مجھے کیسے یاد کریں؟ سر میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے یاد نہ کریں, کوئی فرق نہیں پڑتا سر. ایسی جب آپ پڑھتے ہیں نا سر, میرے پاس کچھ 14,000 سے اوپر بکس ہیں. میں سگریٹ مانگ کے پیتا ہوں, واحد نشہ وہ مانگ کے پیتا ہوں سگریٹ. اور کتابیں میں خریدتا ہوں اور بہت خریدتا ہوں. میں گفٹ بھی کتابیں کرتا ہوں, لیتا بھی گفٹ میں ہوں. تو جو تھوڑا بہت ٹائم ہے میری لائف میں پڑھتا ہوں جتنا پڑھ سکتا ہوں. جتنا میں پڑھ چکا ہوں, جتنے میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے, ایسے ایسے لوگ ہیں سر جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. نہیں میں ہوں ہی نہیں, میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہوں اس پوری دنیا کے اندر, اس یونیورس کے اندر. وہ اوقات ہی نہیں ہے کوئی سر. تو نہیں مجھے پہچانے کوئی نہیں. میرے بچے اگر یہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ کو اگر 100 لوگ نہیں جانتے, آئی ڈونٹ کیئر ایٹ آل. میرے لیے دنیا کا سب سے بیسٹ آدمی تھا وہ. تو میری 2 بیٹیاں یہ کہتی ہیں, جس کے میرا نام کیوں ہے علیہ کا ابو, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کے نام سے پہچانا چاہوں. تو مجھے نام والا کیڑا ہی نہیں ہے, ورنہ میرا اصل نام علی سجاد شاہ ہے. تو اچھا نام ہے, مزیدار روب والا نام ہے, نہیں رکھا. مگر آپ کو لوگ ابو علیہ کا ابو, میں اپنی بیٹی کے نام سے پہچانا چاہ رہا ہوں, مجھے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. بڑی خوبصورت بات. بھائی جان میری اور آپ کے فون پہ تو باتیں ہو گئی ہیں, ہمارے اختلافات بھی ہوئے ہیں, ہمارے گپے شپے بھی لگتے رہتی ہیں, لیکن انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ضرور کام کریں گے. میں یہ چیز آپ کی بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر یہ آپ نے کاٹا نہیں تو میں ایکچولی آپ کے پاس کریکٹر اسکرپٹ ہی لے کر آیا ہوں. ہاں جی. اچھا پچ کرنے لائے ہیں سر؟ میں آپ کو گھرنے کے لیے آیا ہوں کہ بھائی جان ایک کریکٹر رہے گا اور آپ ہی نے کرنا ہے. اچھا جی. یس سر. لیڈ سر 2 گانے ہونے چاہیے. سر چنگا کریکٹر ہے, گانا ہے, اور اپوزٹ نعیمہ بٹ صاحب ہے. بلا علی نعیمہ بٹ. سنتے ہیں آرام سے سنتے. پوڈ کاسٹ پہ تو نہیں سن سکتے مگر سنیں گے انشاءاللہ. مگر سر ایک چیز میں آپ کی بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہم لوگ سب نا مزدور ہیں, سب اپنی اٹھ کے دہاڑی پہ جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, اور کچھ کو اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے, کچھ کو نہیں. مگر یہ زندگی کا ایک ہے. مگر وہ جو روز صبح اٹھنا ہے اور روز صبح کام پہ جانا ہے, اور ایک ایسے کام جیسے آپ کو عشق ہو, تو آپ کی باتوں سے, آپ کے کام سے وہ لگتا ہے کہ ہاں میں روز صبح اٹھ کے جا رہا ہوں, میں اپنا کام پورا کر کے واپس آ رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ اپنے کام کے ساتھ سنسیئر ہونا. میں بڑی اپریشیٹ کرتا ہوں یہ آپ کی بات, اور انشاءاللہ مینگو جٹ کا میں بہت دیر سے ویٹ کر رہا ہوں. سر آپ کو مزہ آئے گا مینگو جٹ کا, لڈو کا بھی سر, لڈو کا بھی, مگر پہلے مینگو جٹ. وہ حریم کی وجہ سے بھی, اور وہ فیصل بھائی کی وجہ سے بھی, اور تیسری آپ کی وجہ سے بھی. تھینک یو. ٹھیک ہے سر. اور انشاءاللہ میں دیکھنا چاہوں گا کہ اگر کل کو آپ پاس بجٹ پھر سے آئے تو آپ جاوید اقبال پھر سے بنائیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. بھائی جان اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت بہت شکریہ انوائٹ کریں. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, کامنٹس اچھے کریں, لائک کریں, اور ہاتھ ہولا رکھا کریں. فیصل آباد میں لگی ہوئی ہے فلم, فیصل آباد میں لگی ہوئی ہے فلم. آئی سمجھ. پاکستان زندہ باد.